میں نے جس وقت اپنے کمرے میں قدم رکھا گھڑی دن کے 11 بجا رہی تھی۔ اس روز مجھے ڈیوٹی سنبھالنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ مجھ سے پہلے تھانے کا عملہ حاضر ہو چکا تھا۔ میں نے نیم دراز ہو کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر کے گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ وہ موسم گرما کے دن تھے۔ اس روز سورج گویا سوا نیزے پر آ گیا تھا۔ ہر جانب چلچلاتی دھوپ کا راج تھا۔ زمین تپ کر تانبا ہو چکی تھی۔ ہوا بھی صبح سے بند تھی، جس کے باعث فضا میں گھٹن کا احساس پایا جاتا تھا۔ میں پچھلے 2 دن سے ملیریا بخار کی لپیٹ میں تھا۔ وہ بہت ہی سادہ زمانہ تھا۔ مچھر بھی نہایت ہی تمیزدار اور شریف النفس ہوا کرتے تھے۔ بس 2-4 دن کے لیے سادہ سے ملیریا بخار میں مبتلا کر دیا کرتے تھے۔ آج کل کی طرح جان لیوا ڈینگی فیور نہیں ہوا کرتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کانسٹیبل میرے کمرے میں آیا اور سیلیوٹ کرنے کے بعد یہ اطلاع دی، ملک صاحب ادھر ساتھ والے محلے میں ایک عورت کی موت واقع ہو گئی ہے۔ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، کس طرح؟ اور اس کی موت کا پولیس تھانے سے کیا تعلق ہے؟ وہ جل کر مری ہے جناب، کانسٹیبل نے بتایا۔ اوہ، یہ کب کی بات ہے؟ ہمیں تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا ملک صاحب، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ اطلاع دینے والا بندہ باہر برآمدے میں بیٹھا ہے۔ ابھی تک کوئی کارروائی وغیرہ بھی ہوئی یا؟ میں نے سوالیہ نظر سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ آپ کی آمد کا انتظار تھا جناب۔ ٹھیک ہے، اطلاع کنندہ کو اندر بھیجو، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد مذکورہ شخص میرے سامنے حاضر تھا۔ اس کی عمر 30 اور 35 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس نے اپنا نام فرید بتایا۔ فرید اس عورت کے پڑوس میں رہتا تھا جس کی موت جل جانے سے واقع ہوئی تھی۔ میں نے فرید سے 2-4 ضروری سوالات کیے اور حوالدار کو اپنے ساتھ لے کر جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ آگ باورچی خانے میں لگی تھی۔ میری آمد سے قبل محلے والوں نے اس خوفناک آگ پر قابو پا لیا تھا اور مذکورہ بدنصیب عورت کی سوختہ لاش کو باورچی خانے سے نکال کر صحن میں پہنچا دیا گیا تھا۔ متوفی کا نام فردوس بی بی معلوم ہوا۔ فردوس کی سوختہ لاش اس وقت گھر کے صحن میں ایک چارپائی پر چادر سے ڈھکی پڑی تھی۔ میں نے چادر کا ایک کونا اٹھا کر لاش کا جائزہ لیا تو ایک جھجری لے کر رہ گیا۔ اس کا ویسے تو پورا بدن ہی کباب کی طرح بھن چکا تھا، تاہم چہرے کی حالت بڑی ہیبت ناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ اس کے حال و خد کو وحشی آگ نے مسخ کر کے اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ دیکھ کر خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں نے نہایت ہی متصر معائنے کے بعد لاش کو دوبارہ چادر سے ڈھانپ دیا اور گھوم پھر کر جائے وقوع اس کے گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، آگ باورچی خانے کے اندر لگی اور یہ باورچی خانہ گھر کی شمالی دیوار کے ساتھ بنا ہوا تھا اور باورچی خانے کے ساتھ ہی غسل خانہ واقع تھا۔ اس کے سامنے یعنی جنوبی دیوار کے ساتھ 2-3 پھلدار پیڑ ایستادہ تھے۔ آگ کو سب سے پہلے فردوس بی بی کے پڑوسی فرید نے دیکھا تھا۔ وہ اس وقت اپنے گھر کی چھت پر موجود تھا۔ چونکہ اس واقعے کا چشمدید گواہ تھا، لہٰذا میں نے سب سے پہلے اسی سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، تھانے دار صاحب، میں اس وقت کسی ضروری کام سے اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تھا۔ مجھے ساتھ والے گھر کے باورچی خانے سے دھواں سا اٹھتا نظر آیا۔ میں نے اس دھوئیں پر پہلے تو کوئی توجہ نہیں دی، لیکن جب اس نے کالے بادلوں کی خوفناک صورت اختیار کر لی تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے اپنی چھت کے آخری سرے پر جا کر دوسرے گھر کے صحن میں جھانکا تو یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا کہ فردوس بی بی کے گھر کا باورچی خانہ خوفناک آگ کی لپیٹ میں تھا۔ میں فوری طور پر چھت سے نیچے اترا اور باہر گلی میں جا کر محلے والوں کو اس اندھوناک واقعے کے بارے میں بتایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری پکار پر گلی میں درجن بھر افراد جمع ہو گئے۔ فردوس کے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم آنن فانن اندر پہنچے اور یہ دیکھ کر ہمیں حیرت ہوئی کہ باورچی خانے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ بہرحال ہم نے کسی نہ کسی طرح اس خوفناک آگ پر قابو پایا اور باورچی خانے کا دروازہ کھول کر فردوس کی لاش کو باہر نکال لیا۔ پھر میں اس افسوسناک واقعے کی اطلاع دینے تھانے کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ فرید کا بیان دیکھنے میں نہایت ہی سیدھا سادہ لگتا تھا، لیکن مجھے اس بیان کے اندر متعدد سنسنی خیز انکشافات نظر آ گئے تو فرید کی بات سن کر میرا ذہن بیک وقت کئی زاویوں پر سوچنے لگا تھا۔ یہ نہ تو خودکشی کا کیس تھا اور نہ ہی اتفاقیہ آتش زنی کا واقعہ نظر آتا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر باورچی خانے میں اتفاق سے آگ بھڑک اٹھی ہوتی تو ایسی صورت میں فردوس بی بی چپ چاپ اپنی جان نہ دے دیتی۔ وہ خود کو بچانے کے لیے چیخو پکار اور بھاگ دوڑ ضرور کرتی۔ کسی بھی انسان کے لیے اس کی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ وہ اسے بچانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے، جس کا یہاں کوئی ثبوت نظر نہیں آتا تھا۔ دوسرا امکان خودکشی کا ہو سکتا تھا، یعنی یہ سوچا جا سکتا تھا کہ فردوس نے اپنی جان لینے کے لیے خود کو آگ لگا دی ہوگی۔ ایسی صورت میں باورچی خانے کے دروازے کو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بند ہونا چاہیے تھا، جبکہ فرید کے بیان کے مطابق جب وہ لوگ گھر کے
صحن میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ باورچی خانے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ اگر فردوس نے خودکشی کی نیت سے خود کو باورچی خانے میں بند کیا تھا تو باورچی خانے کا دروازہ باہر سے کیسے بند ہو گیا؟ فرید کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی یہی بتایا تھا کہ باورچی خانے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ مجھے تو یہ سیدھا سادہ قتل کا کیس نظر آ رہا تھا۔ میں نے نہایت ہی باریک بینی سے جائے وقوع کا جائزہ لینے کے بعد مشیر نامہ تیار کیا اور موقع پر موجود گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے لگا۔ ان گواہوں میں میری نظر میں سب سے زیادہ اہمیت متوفی کے پڑوسی فرید کی تھی، لہٰذا میں نے اسے سب سے آخر میں ٹرائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ 4-5 افراد کے بیانات لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان سے مجھے تفتیشی معاملات میں کوئی مدد ملنے والی نہیں تھی۔ آگے بڑھنے سے قبل میں متوفی فردوس بی بی اور اس کے گھر کے حوالے سے آپ کو مختصراً بتاتا چلوں تاکہ آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ حاصل شدہ معلومات کے مطابق اس گھر میں صرف 3 افراد رہتے تھے۔ نمبر 1 متوفی فردوس بی بی، نمبر 2 فردوس کی بوڑھی ساس سلطانہ اور ان کا کرایہ دار جمشید۔ وہ 5 مرلے قطعہ اراضی پر بنا ایک درمیانے سائز کا مکان تھا۔ کراچی کے رہائشی مکان کے رقبے کو تقریباً 120 گز تصور کر لیں۔ گھر کے عقبی حصے میں پہلو با پہلو 2 بڑے کمرے بنے ہوئے تھے جن کے آگے 10 فٹ کا ایک برآمدہ تھا۔ اس کے بعد کچا صحن تھا جس کی شمالی دیوار کے ساتھ ایک قطار میں باتھ روم اور کچن بنے ہوئے تھے، جبکہ جنوبی دیوار کے ساتھ چند پھلدار درخت لگے ہوئے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں لیکن یاد پڑتا ہے کہ وہ امرود اور شہتوت کے پیڑ تھے۔ مکان کے سامنے والے حصے میں بیٹھک نما ایک بڑا سا کمرہ بنا ہوا تھا جو جمشید نامی ایک شخص نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ جمشید کسی اور علاقے کا رہنے والا تھا اور مقامی پرائمری اسکول میں پڑھاتا تھا۔ وہ پورے گاؤں میں ماسٹر جمشید کے نام سے مشہور تھا۔ وہ مہینے 2 مہینے میں اپنے گھر کا ایک چکر لگاتا تھا۔ متوفی فردوس بی بی کا شوہر پچھلے 2 سال سے بیرون ملک مقیم تھا۔ یعقوب شادی کے فوراً بعد ہی عراق روانہ ہو گیا تھا اور ابھی چند روز پہلے وہ گھر والوں سے ملنے چھٹی پر پاکستان آیا تھا۔ یعقوب عراق کی ایک آئل کمپنی میں ملازمت کرتا تھا جس کا ذکر کرنا غیر متعلق ہے۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات جو مجھے پتہ چلی وہ یہ تھی کہ جب فردوس بی بی کو یہ خوفناک حادثہ پیش آیا وہ گھر میں اکیلی تھی۔ یعقوب اور اس کی بوڑھی ماں سلطانہ کے بارے میں کوئی حتمی بات تو معلوم نہیں ہوئی کہ وہ لوگ اس وقت کہاں تھے، تاہم بعض لوگوں کا قیاس تھا کہ یعقوب اپنی ماں کو اسپتال لے گیا ہوگا۔ سلطانہ جوڑوں کے درد کی دائمی مریضہ تھی۔ ایک تو گرمی جہنم کی تپش پر سبقت لے جانے میں مصروف تھی، دوسرے اس گھر کے در و دیوار خصوصاً صحن میں انسانی گوشت کی سرانڈ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں پر کھڑے ہو کر سانس لینا دوبھر ہو رہا تھا۔ لہٰذا میں نے حوالدار کو اپنے پاس بلایا اور کہا، مولا بخش، تم متوفی فردوس کی سوختہ لاش کو سرکاری اسپتال بھجوانے کے انتظامات کرو جب تک میں فرید کا انٹرویو کر لیتا ہوں۔ موسم کی شدت اور لاش کی حالت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے جلد از جلد اسپتال پہنچا دینا ہی مناسب ہوگا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، حوالدار فرما برداری سے بولا۔ آپ اس طرف سے بے فکر ہو جائیں، میں سارا بندوبست کر لوں گا۔ میں بے فکر ہو کر فرید کے ساتھ متوفی کے گھر سے نکل آیا۔ ہم چلتے ہوئے گلی کے کونے پر پہنچے جس کے آگے تھوڑے فاصلے سے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا اور کھیتوں کے آغاز پر ہی ایک سایہ دار شیشم کا تناور درخت کھڑا تھا۔ ہم دونوں مسکرا درخت کے نیچے آ گئے۔ فرید کے چہرے پر الجھن کے تاثرات سجے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے فرید؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تم خاصے پریشان نظر آ رہے ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ اس نے متوحش انداز میں میری طرف دیکھا۔ اس لیے کہ تم میری نظر میں بہت اہم ہو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی؟ اس کی الجھن دو چند ہوگی۔ کیا مطلب جناب؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، تم متوفی کے پڑوسی ہو اور تم ہی وہ شخص ہو جس نے سب سے پہلے متوفی کے باورچی خانے کو آتش کی لپیٹ میں دیکھا۔ گویا تم ایک لحاظ سے اس واقعے کے عینی شاہد ہو۔ میں اس الگ تھلگ جگہ پر تمہارا بیان لینے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ فرید کچھ کہتا ایک آدمی چارپائی سر پر اٹھائے ہمارے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے شیشم کی گھنی چھاؤں میں چارپائی بچھانے کے بعد میری طرف دیکھتے ہوئے بڑے ادب سے کہا، سرکار آپ ادھر آرام سے بیٹھ کر بات کریں، میں کسی بچے کے ہاتھ لسی پانی بھیجتا ہوں۔ اس شخص کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ میں نے اس کے عمل کے نتیجے میں تشکرانہ انداز میں پوچھا، چاچا تمہارا نام کیا ہے؟ میں اللہ رکھا ہوں تھانے دار صاحب، اس نے جواب دیا، اسی محلے بلکہ اسی گلی میں رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، تمہارا شکریہ۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں دوبارہ فرید کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی فرید، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تم سے جو بھی پوچھوں گا اس کا سیدھا اور سچا جواب دو گے نا؟ مائی باپ، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر منت ریز لہجے میں بولا، میں نے پہلے آپ سے کوئی جھوٹ بولا ہے نہ ہی اب بولوں گا، آپ پوچھیں جو بھی پوچھنا ہے۔ میں اس وقت اللہ رکھا کی لائی ہوئی چارپائی پر براجمان تھا جبکہ فرید میرے سامنے بادب بملاحظہ کھڑا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، فرید کیا تم یہ جانتے ہو کہ فردوس بی بی گھر میں اکیلی تھی؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب،
میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کیا تم یہ بھی نہیں جانتے کہ فردوس بی بی کا خاوند روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور چند روز پہلے ہی اس کی واپسی ہوئی ہے۔ جی یہ بات تو مجھے پتا تھی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، یہ یعقوب کس مزاج کا بندہ ہے؟ آپ کا مطلب کیا ہے جناب؟ وہ محتاط انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یعقوب پچھلے 2 سال سے عراق میں نوکری کر رہا ہے۔ اس سے پہلے تو وہ ادھر ہی ہوتا تھا۔ تم بھی سال ہر سال سے ادھر رہ رہے ہو۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے یعقوب کو کیسا پایا؟ وہ تمہارا پڑوسی ہے، ظاہر ہے تمہارا اس کے ساتھ میل جول رہا ہوگا۔ بس جی، اس نے زمانی انداز میں گردن ہلائی اور بولا، بندہ تو وہ ٹھیک ٹھاک ہی ہے۔ فرید، میں نے سوالیہ نظر سے اسے گھورا، کیا تمہیں واقعی اس بات کا علم نہیں ہے کہ تمہاری پڑوسن سلطانہ اور اس کا عراق پلٹ بیٹا یعقوب صبح ہی صبح کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ رب دی سو، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میری بھی وہی رائے ہے جو محلے والوں نے بیان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے یعقوب اپنی ماں کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے گیا ہو۔ تمہاری ان لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات تھے؟ کن لوگوں کے ساتھ جی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں سلطانہ، اس کی جل کر ہلاک ہونے والی بہو فردوس بی بی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور یہ بھی بتاؤ کہ یعقوب کے ساتھ تمہارے مراسم کس نوعیت کے رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ فرید میرے سوال کا جواب دیتا، اللہ رکھا کا بھیجا ہوا ایک بندہ ہمارے لیے ٹھنڈی ٹھار لسی سے بھرا ہوا ایک جگ اور 2 پیتل کے گلاس لے کر وہاں پہنچ گیا۔ مذکورہ بندے کو واپس بھیجنے کے بعد فرید نے ایک گلاس میں لسی بھری، پھر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ لسی بھی ہے جناب۔ مجھ سے زیادہ اس وقت تمہیں لسی کی ضرورت ہے فرید بخش۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تاکہ تم میرے سوالات کے ٹھنڈے ٹھار جواب دے سکو۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے لیے بھی لسی کا گلاس تیار کر لیا، پھر میری سوالیہ نظر کے جواب میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ لوگ میرے پڑوسی ہیں، اچھے پڑوسی۔ ان کے ساتھ میرے تعلقات ہمیشہ اچھے ہی رہے ہیں، اور جہاں تک یعقوب کا تعلق ہے جناب، وہ سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اور وہ جب یہاں تھا تو اس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا۔ پھر وہ عراق چلا گیا، اب 2 سال بعد واپس آیا ہے تو بھی بہت اچھی طرح ملا ہے۔ پڑوسی ہونے کے ناطے تم نے یعقوب کے گھر پر تو گہری نظر رکھی ہوگی؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ یعقوب تو یہاں تھا نہیں، اور اس کی بیوی متوفی فردوس بی بی گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں فردوس بی بی کو اپنی بہن کی طرح سمجھتا ہوں، میں اس پر بری نظر ڈالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اوئے بری نظر کے گھوڑے، میں نے اسے ڈانٹا۔ میں نے کب کہا کہ تم یعقوب کی غیر موجودگی میں فردوس پر میلی نظر ڈالتے ہوگے؟ اب پھر جناب، وہ بھونچکا نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میرا اشارہ ماسٹر جمشید کی طرف ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، سلطانہ نے ایک نامحرم کو بھی تو اپنے گھر میں کرایہ دار بنا رکھا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک سنسنی خیز رنگ آ کر گزر گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کے ذہن میں جو کچھ بھی تھا تہلکہ ڈال دینے والا تھا۔ اسے ہچکچاہٹ میں مبتلا دیکھ کر میں نے تنبیہی انداز میں کہا، فرید بخش، اگر تم نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی سچائی بھی مجھ سے چھپانے کی کوشش کی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ کسی کو بتاتے ہوئے بھی تمہیں ڈھیر ساری شرم آئے گی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں کانوں کو پکڑتے ہوئے توبہ کرنے والے انداز میں بولا، سرکار، میری توبہ جو میں آپ سے کوئی غلط بیانی کروں؟ تو پھر مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ جب میں نے ماسٹر جمشید کا ذکر کیا تو تمہارے چہرے کے تاثرات میں ہنگامی تبدیلی کیوں پیدا ہوئی تھی؟ میں سمجھتا ہوں ماسٹر جمشید کی ذات کے حوالے سے تمہارے دل و دماغ میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، کیسے زبان کھولوں جناب، پڑوس کا معاملہ ہے، اور تو پھر میں تمہیں اپنے ساتھ تھانے لے چلتا ہوں۔ میں نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا، وہاں پہنچ کر تمہاری زبان فر چلنے لگے گی۔ مائی باپ دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ غضب نہ کریں سرکار، میں آپ کو سب سچ بتا دیتا ہوں، لیکن وعدہ کریں کہ آپ یعقوب کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے کہ میں نے اس کی بیوی کے حوالے سے آپ سے کوئی بات کی ہے۔ میں اس وقت تک ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا جب تک اصل معاملہ میرے علم میں نہ آ جائے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، بتاؤ، متوفی فردوس بی بی کے حوالے سے تم کون سا انکشاف کرنے والے ہو؟ چند لمحات تک تذبذب میں رہنے کے بعد اس نے کہا، ماسٹر جمشید کو پچھلے 1 سال سے سلطانہ کی بیٹھک میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہا ہے۔ جب سلطانہ ماسٹر کو یہ بیٹھک کرائے پر دے رہی تھی تو اس وقت میں نے سلطانہ کو سمجھایا تھا کہ وہ ماسٹر کو اپنے گھر میں نہ رکھے، وہ کوئی اچھا آدمی نہیں، لیکن سلطانہ نے میری ایک نہ سنی اور وہی کیا جو اس کے ذہن میں سمایا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سانس لینے کے لیے تھما تو میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا، تم نے ماسٹر جمشید کی کس بات سے یہ اندازہ قائم کیا تھا کہ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں؟ جناب، یہ بندہ مجھے شکل ہی سے ٹھیک نہیں لگا تھا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، اس لیے میں نے سلطانہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس کا جوان بہو کا ساتھ ہے، کسی نامحرم کو یوں گھر میں رکھ لینا اچھی بات نہیں، لیکن جب اس نے کرائے کے لالچ میں میری بات پر توجہ نہیں دی تو پھر میں بھی خاموش ہو گیا۔ آخری جملہ اس نے
مجھ سے نگاہ چراتے ہوئے ادا کیا تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ کوئی اہم بات مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کڑکدار آواز میں کہا، لگتا ہے تمہیں حوالات کی ہوا کھلائے بغیر بات نہیں بنے گی۔ تھانے دار صاحب، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ وہ گھگھیانے لگا، آپ مجھے تھانے کچہری کے چکر میں نہ ڈالیں۔ اگر تم واقعی ان چکروں سے بچنا چاہتے ہو تو الف کی طرح سیدھے ہو جاؤ۔ میں نے غراہٹ آمیز انداز میں کہا، میں اچھی طرح جانتا ہوں اور یہ جانکاری مجھے تمہاری آنکھوں نے دی ہے کہ سلطانہ کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد تم نے صبر کیا اور نہ ہی خاموش ہو کر بیٹھے، بلکہ تم مسلسل اس ٹو میں لگے رہے تھے کہ ماسٹر اور فردوس بی بی کے درمیان کیا چکر چل رہا ہے، اور تم نے اس سلسلے میں بہت سی کارآمد باتیں بھی جان لی تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں سرکار، میں چونکہ غلط نہیں کہہ رہا تھا اس لیے وہ انکار کی ہمت نہ کر سکا اور جلدی سے بولا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے فردوس اور ماسٹر کے حوالے سے اچھی خاصی تحقیق کی ہے۔ کیسی تحقیق؟ میں تمہاری کارکردگی کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ اچھا جی تھاندار صاحب، میں سلطانوں کو سمجھانے سے تو باز آ گیا تھا، لیکن میں نے فردوس کے معاملات پر گہری نظر رکھی تھی۔ جلد ہی یہ بات میرے علم میں آ گئی کہ یعقوب تو محنت مزدوری کرنے ملک سے باہر گیا ہوا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں فردوس ماسٹر جمشید کے ساتھ ایک خطرناک کھیل کھیل رہی تھی۔ فردوس پوری طرح ماسٹر کی طرف مائل ہو چکی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ سلطانہ سے بات کروں، لیکن اس خیال سے خاموش رہا وہ میری بات کا یقین نہیں کرے گی، وہ الٹا مجھے کو لتاڑ ڈالے گی کہ میں خواہاں اس کی بہو پر الزام لگا رہا ہوں۔ یہ تو میں دیکھ رہا تھا کہ سلطانہ ماسٹر جمشید پر اندھا بھروسہ کرنے لگی تھی، لہٰذا میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ سلطانہ اپنی بہو اور ماسٹر جمشید کے تعلق سے بے خبر ہی تھی؟ اور میں اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا جناب، وہ بے چارگی سے بولا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ دونوں بہت ہاتھ پاؤں بچا کر یہ کھیل کھیل رہے تھے، ورنہ سلطانہ انہیں جان بوجھ کر ایسا موقع نہیں دے سکتی تھی۔ ساس بہو میں چاہے کتنی بھی نااتفاقی کیوں نہ ہو، مگر سلطانہ اپنے بیٹے کے گھر کو تو آگ نہیں لگا سکتی تھی۔ فرید بخش کی ایک بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا کہ سلطانہ اور فردوس کے درمیان اتفاق نہیں تھا؟ بالکل نہیں جناب، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا، اکثر ان کے گھر سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں سنائی دیتی رہتی تھی۔ یعقوب کو یہاں آئے چند روز ہو گئے ہیں، کیا تم نے فردوس اور ماسٹر والے معاملے کے بارے میں اسے کچھ بتایا تھا؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے اسے کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا، خواہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرانے کی مجھے کیا ضرورت پڑی تھی؟ لیکن یعقوب تمہارا پڑوسی اور پرانا جاننے والا ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور تمہارے اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بھی رہے ہیں۔ تمہارا تو فرض بنتا تھا کہ پہلی فرصت میں یعقوب کو صورتحال سے آگاہ کر دو، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں نے سوچا تھا یعقوب واپس آ ہی گیا ہے تو سارا معاملہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اس نے لا تعلقی کے انداز میں جواب دیا۔ فردوس بی بی بھی یہاں ہے اور ماسٹر جمشید بھی، میں خواہ کیوں برا بنوں؟ لیکن کیا فرید بخش؟ وہ بولتے بولتے رکا تو میں نے پوچھا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یعقوب کو اپنی بیوی کی پریم کہانی کی خبر ہو گئی تھی۔ فرید نے جواب دیا تو میں چونک اٹھا۔ تمہیں کس بات سے ایسا لگا؟ میں نے پوچھا۔ پچھلی رات دونوں میاں بیوی کے بیچ بڑا شدید جھگڑا ہوا تھا، تمہیں ان کے جھگڑے کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ میرے اور یعقوب کے گھروں کی درمیانی دیوار خاصی نیچی ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اتنی نیچی کہ ادھر سے ادھر بڑی آسانی کے ساتھ بات سنی جا سکتی ہے۔ رات کو میں پیشاب کرنے کے لیے اٹھا تو دیوار کی دوسری جانب مجھے یعقوب اور فردوس کے تیز تیز باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی۔ مجھے یہی محسوس ہوا کہ وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ لوگ کس بات پر جھگڑا کر رہے تھے؟ میں نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم نے ان کے جھگڑنے کی آوازوں کو نظر انداز کر دیا ہو اور اطمینان سے جا کر سو گئے ہو۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں جناب، وہ شرمندہ سی صورت بنا کر بولا۔ میں کان لگا کر بڑے دھیان سے ان کی باتیں سنی تھی اور ان کے جھگڑے کا سبب میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ فرید بخش، بجھارتے نہیں ڈالو۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہوا تو میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صاف اور واضح الفاظ میں حقیقت مجھے بتاؤ۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ میاں بیوی کس بات پر جھگڑا کر رہے تھے۔ آنے والے 10 منٹ میں فرید بخش نے مجھے جو تفصیل سنائی اس کا خلاصہ اتنا سا ہے کہ یعقوب کو ماسٹر جمشید کے حوالے سے اپنی بیوی متوفی فردوس بی بی کے کردار پر شک ہو گیا تھا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی۔ اس کے خاموش ہونے پر کہا، یہ ماسٹر جمشید بھی کہیں نظر نہیں آ رہا؟ پتہ نہیں اسے فردوس بی بی کی المناک موت کی خبر ہوئی یا نہیں؟ خبر کیسے نہیں ہوگی جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ اس وقت پورے محلے کو پتہ چل چکا ہے کہ فردوس بی بی باورچی خانے کے اندر جل کر مر گئی ہے اور اس کا اسکول بھی اسی محلے میں ہے۔ پھر جب کسی علاقے میں پولیس آتی ہے تو پھر کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، لیکن اتنی بڑی خبر سن کر ماسٹر جمشید یہاں کیوں نہیں پہنچا؟ ہو سکتا ہے فردوس کی موت کا علم ہو گیا ہو اور وہ جان بوجھ کر کہیں ادھر ادھر کھسک گیا ہو۔ فرید نے خیال ظاہر کیا، کل تک تو وہ ادھر ہی تھا۔
میں نے جمعہ کی نماز کے بعد اسے محلے میں دیکھا تھا۔ آج یعنی جس روز متوفی فردوس بی بی کو وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، ہفتے کا دن تھا۔ اس حساب سے فرید کا بیان درست تھا کہ اس نے گزشتہ روز یعنی جمعہ کے دن ماسٹر جمشید کو محلے میں دیکھا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اچانک سوال کیا، فرید بخش، تمہارے خیال میں فردوس بی بی کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ قتل؟ وہ وحشت زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا، لیکن جناب وہ تو جل کر مری ہے، یہ ایک اتفاقیہ حادثہ تھا۔ ہرگز نہیں فرید بخش، میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے وضاحت کی، تم نے مجھے بتایا ہے کہ جب تم لوگ آگ اور دھواں دے کر سلطانہ کے گھر اندر پہنچے تو باورچی خانے کو آگ کی لپیٹ میں پایا، اور جب تم لوگوں نے باورچی خانے کے اندر داخل ہونا چاہا تو اس کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ فردوس گھر میں اکیلی تھی، لہٰذا وہ باورچی خانے میں بند ہو کر باہر سے کنڈی نہیں لگا سکتی تھی، چنانچہ اس کی خودکشی کے امکان کو 100% خارج کرنا ہوگا۔ میں اس حوالے سے بھی نہیں سوچ سکتا کہ فردوس بی بی باورچی خانے میں کام کاج میں مصروف تھی اور کسی نے شرارت سے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی اور پھر اتفاق سے اس کے کپڑوں میں آگ بھڑک اٹھی، کیونکہ اس تھیوری میں بہت سی نقائص ہیں۔ نمبر 1، آج کل جس شدت کی گرمی پڑ رہی ہے اس میں باورچی خانے کا دروازہ بند کر کے کام کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اگر فردوس کپڑوں میں آگ بھڑکنے سے جل مری ہوتی تو موت کے منہ میں جانے سے پہلے وہ چیخ چلا کر خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ کیا تم لوگوں نے فردوس کی ایسی کوئی پکار یا فریاد سنی؟ تو پھر ایک ہی امکان باقی رہ جاتا ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب وہ کیا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے تکنے لگا۔ فردوس کو پہلے قتل کیا گیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر باورچی خانے میں پھینک کر اسے سپردے آگ کیا گیا، اور جب آگ نے پوری طرح اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو باورچی خانے کو باہر سے بند کر دیا گیا۔ لیکن وہ بے حد حیرت سے بولا، ایسا کس نے کیا ہوگا؟ فردوس کے قاتل نے، میں نے سنسنی خیز انداز میں کہا۔ قاتل کون؟ میں نہیں جانتا، مگر مجھے اسی کی تلاش ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، فرید بخش، تم قاتل کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ نہیں جناب، وہ شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بالکل نہیں سرکار۔ بات ختم کرتے ہی وہ اس راستے کی جانب دیکھنے لگا جو اس محلے کی طرف آتا تھا۔ میں نے فرید بخش کی نگاہ کا تعاقب کیا اور مذکورہ کچے راستے پر مجھے ایک تانگا اپنی طرف نظر آیا۔ میں نے فرید بخش سے استفسار کیا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ مجھے لگتا ہے یعقوب اور سلطانہ واپس آ گئے ہیں، اس نے بتایا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، میں نے گہری سانس خارج کی، مجھے بھی انہی کا انتظار تھا۔ تو پھر میں جاؤں سرکار؟ وہ جلدی سے بولا۔ میں کافی دیر سے گھر سے نکلا ہوا ہوں۔ جاؤ، میں نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن کہیں ادھر ادھر نہیں ہو جانا، آج کا دن تم محلے سے باہر قدم نہیں نکالو گے، مجھے کسی بھی وقت تمہاری ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ جو حکم آپ کا سرکار۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ محلے والوں کا اندازہ درست تھا کہ یعقوب اپنی والدہ سلطانہ کو جوڑوں کے ایک ڈاکٹر کو دکھانے شہر گیا تھا۔ سلطانہ کی عمر 50 سے متجاوز تھی اور وہ جوڑوں کے دائمی مرض میں مبتلا تھی۔ وہ شکل سے ایک تیز ترار اور چلتا پرزا قسم کی عورت نظر آتی تھی۔ یعقوب کی عمر کا اندازہ میں نے 50 کے قریب قائم کیا۔ وہ ایک دبلا پتلا اور پستہ قامت شخص تھا، اس کے سر کے بال اڑنا شروع ہو چکے تھے۔ میں دوبارہ جائے وقوع پر آ گیا تھا۔ اب متوفی فردوس کے سختہ بدن سے سرانڈ کے بھبکے نہیں اٹھ رہے تھے، لہٰذا میں شہتوت کے پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کر موقع کی کارروائی کو آگے بڑھانے لگا۔ سلطانہ اور یعقوب کو اس سانحے کی خبر ہوئی تو گویا ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سلطانہ نے اس واقعے کے بارے میں سنتے ہی واویلا شروع کر دیا تھا۔ یعقوب کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی، تاہم اس نے خود کو بڑی مضبوطی سے سنبھال رکھا تھا۔ سلطانہ نے تو باقاعدہ رونا بھی شروع کر دیا تھا۔ اسی وقت حوالدار مولا بخش میرے پاس آیا اور کہا، ملک صاحب، میں نے اس تانگے والے کو روک رکھا ہے جو ان ماں بیٹے کو لے کر شہر سے یہاں پہنچا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسی تانگے میں فردوس بی بی کی لاش کو سرکاری اسپتال لے جاتا ہوں۔ نیکی اور پوچھ میں نے اجازت دینے والے انداز میں کہا، تم لاش کو لے کر فوراً ہسپتال کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ یعقوب بھی میرے نزدیک ہی کھڑا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ میں متوفی فردوس کی سوختہ لاش کو سرکاری اسپتال بھجوا رہا ہوں تو وہ جلدی سے بولا، جناب آپ میری بیوی کی لاش کو اسپتال کیوں بھیج رہے ہیں؟ پوسٹ مارٹم کے لیے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ خدا کا خوف کریں سرکار، وہ خفگی بھرے انداز میں بولا، آپ اس بیچاری کے بدن میں بچا ہی کیا ہے جس کی چیر پھاڑ کریں گے؟ پوسٹ مارٹم کا معاملہ مردے کی چیر پھاڑ تک ہی محدود نہیں ہوتا یعقوب، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ بدن کی ہڈیاں بھی بازوبان میڈیکل بہت سی انکہی انسنی کہانیاں بیان کرتی ہیں۔ شاید وہ میری بات کی تہہ تک نہ پہنچ سکا، جلدی سے بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی کو کوئی اتفاقی حادثہ پیش نہیں آیا؟ میری ابتدائی تحقیق کے مطابق فردوس بی بی کو باقاعدہ قتل کیا گیا۔ اس کی ہڈیوں کا تجزیہ اس راز کو کھول دے گا کہ فردوس کی موت کس نوعیت کی صورتحال میں واقع ہوئی ہے۔
اس کی حیرت دو چند ہو گئی. آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں سچ کہہ رہا ہوں یعقوب، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا. تمہاری بیوی کو باقاعدہ قتل کیا گیا ہے. اسے کون قتل کرے گا؟ وہ بھونچکا رہ گیا. کوئی بھی، میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا. اور وہ کوئی تم بھی ہو سکتے ہو یعقوب. کیا؟ وہ اچھل پڑا. میں نے اس کی حیرتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی اور متوفی فردوس بی بی کی سوختہ لاش کو حوالدار مولا بخش کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا. انہوں نے میری اس کارروائی پر واویلا تو بہت مچایا، لیکن کار سرکار کے دوران میں نے ان کی کسی بات کو کوئی اہمیت نہ دی. پھر لاش کو وہاں سے روانہ کرنے کے بعد ان ماں بیٹے کی جانب متوجہ ہو گیا. ان کے ابتدائی بیان سے مجھے پتا چلا کہ وہ دونوں آج صبح لگ بھگ 7 بجے گھر سے نکلے تھے اور فردوس بی بی کو بالکل ٹھیک ٹھاک گھر میں چھوڑ کر وہ شہر کی طرف گئے تھے، اور یہ کہ انہیں فردوس کو پیش آنے والے اس افسوسناک واقعے کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا. یہ بیان چونکہ میرے لیے تسلی بخش نہیں تھا، لہٰذا میں نے انہیں الگ الگ تنہائی میں گھسنے کا فیصلہ کر لیا اور یعقوب کو وہاں سے جانے کا کہہ کر خود سلطانہ کو لے کر بیٹھ گیا. شہتوت کے پیڑ کے نیچے اتنی چھاؤں تھی کہ ہم بسہولت وہاں بیٹھ کر بات چیت کر سکتے تھے. میں نے ہلاکی طور پر پہلے تو سلطانہ سے اس اندھوناک واقعے کے حوالے سے دلی ہمدردی اور گہرے رنج و غم کا اظہار کیا، پھر سوالات کا سلسلہ شروع کیا. سلطانہ، مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے اپنے گھر کی بیٹھک کسی کو کرائے پر دے رکھی ہے. جی تھانے دار صاحب. اس نے اس بات میں گردن ہلائی. اس بندے کا نام ماسٹر جمشید ہے جی. وہ ہمارے محلے کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتا ہے جناب. پچھلے 2 سال سے تمہارا بیٹا یعقوب ملک سے باہر روزی کمانے گیا ہوا تھا. میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا. نوجوان بہو کا ساتھ تھا، تمہیں یعقوب کی عدم موجودگی میں کسی نامحرم کو اپنے گھر کے اندر جگہ نہیں دینا چاہیے تھی. سلطانہ، تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی میں آپ کی بات تو سمجھ رہی ہوں تھانے دار صاحب. اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی. لیکن ماسٹر جمشید بہت ہی شریف اور باکردار بندہ ہے جناب. میں نے ایسے ہی اس پر بھروسہ نہیں کر لیا جناب. وہ پچھلے 1 سال سے ہمارے گھر کی بیٹھک میں رہ رہا ہے، لیکن مجال ہے جو مجھے اسے ذرا بھی کوئی شکایت پیدا ہوئی ہو. سلطانہ بڑے اعتماد کے ساتھ جو کچھ بیان کر رہی تھی وہ اس کے برعکس تھا جو فرید بخش کی زبانی مجھے پتا چل چکا تھا. یا تو سلطانہ انتہائی بیوقوف اور احمق قسم کی عورت تھی، یا پھر وہ جان بوجھ کر کسی خاص مقصد کے تحت فردوس اور ماسٹر جمشید والے معاملے پر پردہ ڈال رہی تھی. تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ فرید بخشی نے مجھ سے غلط بیانی کی ہو. میں پچھلے 2-2.5 گھنٹے سے یہاں تمہارے گھر میں موجود ہوں. میں نے گہری سنجیدگی سے کہا. پورا محلہ یہاں آ کر صورتحال کا جائزہ لے چکا ہے، لیکن ماسٹر ابھی تک غائب ہے. کیا تم بتا سکتی ہو کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد وہ اسکول میں خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ جی ضرور بتا سکتی ہوں، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولی. فردوس والے واقعے نے اگرچہ اسے رنجیدہ اور ملول کر رکھا تھا، مگر اس کی فطری تیزی اور تراری اپنی جگہ برقرار تھی. وہ بیچارہ اس وقت اسکول میں ہوگا تو یہاں آئے گا نا؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. مطلب یہ جی کہ وہ پچھلی رات کو ہی اپنے پنڈ روانہ ہو گیا تھا. وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی. ماسٹر جمشید موزہ رسول پور کا رہنے والا جناب، جو یہاں سے 14-15 میل شمال میں واقع ہے. میں نے موزہ رسول پور دیکھ رکھا تھا. سلطانہ نے فاصلے کے حوالے سے جو بتایا تھا وہ بالکل درست تھا. میں نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا. سلطانہ، آج ہفتہ ہے، اسکول کی چھٹی صرف اتوار کو ہوتی ہے، پھر وہ جمعہ ہی کو کیسے اپنے گاؤں چلا گیا؟ کیا کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی؟ وہ اپنے ہاتھوں کو مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولی. کوئی ایمرجنسی نہیں تھانے دار صاحب، وہ تو ہر مہینے 2 دن کے لیے اپنے گھر والوں سے ملنے جاتا ہے، کبھی جمعہ کی رات کو اور کبھی ہفتہ کی رات کو. جب اسے ہفتے کی چھٹی کرنا ہوتی ہے تو جمعے کی رات کو نکل جاتا ہے، اور جب ہفتہ کی رات کو جاتا ہے تو پھر وہ سوموار کی چھٹی ضرور کرتا ہے. اب وہ سوموار کی صبح سیدھا اسکول پہنچے گا اور اسکول کی چھٹی کے بعد وہ یہاں آئے گا. میں ماسٹر جمشید کا کمرہ یعنی تمہارے گھر کی بیٹھک دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے سپاٹ آواز میں کہا. آئے میرے ساتھ، وہ بے سختہ بولی. ماسٹر صاحب اپنے گاؤں جانے سے پہلے بیٹھک کو تالا لگا کر چابی مجھے دے جاتا ہے. چند لمحات کے بعد سلطانہ کی میت میں اس گھر کی بیٹھک کے درمیان کھڑا تھا. وہ بیٹھک اپنی سیٹنگ کے اعتبار سے کسی چھڑے چھانٹ شخص کے کمرے کا نمونہ پیش نہیں کرتی تھی، بلکہ وہاں کے سامان غرض ہر چھوٹی بڑی شے سے سلیقات چھلکتا تھا. یوں محسوس ہوتا تھا کسی عورت کے ہاتھوں نے اس بیٹھک کا خاص طور پر خیال رکھا. اور اس گھر میں صرف 2 ہی عورتیں تھیں، ایک سلطانہ اور دوسری متوفی فردوس بی بی. مزید پوچھ گچھ کے لیے میں اسی بیٹھک میں بیٹھ گیا اور سلطانہ کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا. سلطانہ، اب میں تم سے انتہائی نازک سوال کرنے والا ہوں. مجھے امید ہے تم میرے سوال کا سیدھا اور سچا جواب دو گی. وہ زبان سے کچھ نہیں بولی، تاہم منتظر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتی چلی گئی. میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا. سلطانہ، کیا ماسٹر جمشید راتوں کو چھپ چھپ کر تمہاری بہو فردوس سے ملاقاتیں کیا کرتا تھا؟ اس نے کچھ ایسے انداز میں چونک کر مجھے دیکھا
جیسے اس سوال پر اس کے ذہن میں کوئی خاص خیال پیدا ہوا ہو۔ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد اس نے پوچھا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اس معاملے پر بعد میں بحث کی جا سکتی ہے اور میری معلومات کا ذریعہ کیا ہے؟ اس معاملے پر بعد میں بحث کی جا سکتی ہے کہ میری معلومات کا ذریعہ کیا ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ تمہارے چونکنے کا انداز مجھے یہ سمجھنے پر مجبور کر رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے نا؟ وہ بڑی تیزی سے سنبھلتے ہوئے بولی، نہیں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ آپ نے جو بھی سنا وہ بالکل جھوٹ ہے۔ وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا سلطانہ، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میری اطلاعات بالکل پکی اور لوہے توڑ ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا۔ اضطراری لہجے میں بولی، آپ کو یقیناً فرید نے کچھ الٹا سیدھا بتایا ہوگا۔ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں نے قدرے تیز لہجے میں کہا۔ پھر تمہارا دھیان اپنے پڑوسی فرید بخش کی طرف کیوں گیا؟ وہ اس لیے کہ اس قسم کی بکواس فرید کے سوا اور کوئی کر نہیں سکتا۔ وہ بہت ہی بدذات اور کمینہ آدمی ہے جی۔ فرید بخش کی تم سے یا تمہاری بہو سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں نے کوریدنے والے انداز میں کہا۔ وہ تو تمہارا پڑوسی ہے اور تمہارے بیٹے یعقوب سے بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ وہ نامراد اچھے تعلقات کا ڈھنڈورا بھی پیٹتا ہے اور پیٹ پیچھے چھرا بھی کھونپتا ہے۔ وہ جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں بولی، ابھی چند دن پہلے پتا ہے اس فتنہ پرور آدمی نے کیا کیا ہے؟ مجھے بالکل نہیں پتا، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بتانے لگی، اس نے یعقوب کے آتے ہی سب سے پہلے اس کے کان بھرے، پھر دوست اور ماسٹر کے تعلقات کے حوالے سے ایسی شرمناک باتیں کی کہ ہمارے گھر میں فساد اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ کیسا فساد سلطانہ؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ اس شیطان نے فردوس کے کردار کے حوالے سے یعقوب کے دماغ میں بہت سارا زہر بھر دیا ہے۔ روز رات کو دونوں میاں بیوی کے درمیان خوب لڑائی ہوا کرتی تھی۔ میں پچھلے 2-3 روز سے یہی تماشا دیکھ رہی ہوں۔ گویا فرید بخش نے مجھے متوفی فردوس اس کے شوہر یعقوب کے لڑائی جھگڑے کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ ایک ٹھوس حقیقت تھی۔ اس میں میرے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہو گیا تھا کہ آیا فرید بخش نے سلطانہ کے بیان کے مطابق فردوس اور ماسٹر جمشید کے تعلقات کے حوالے سے محض یعقوب کے کان بھرے تھے یا اس واقعے میں کوئی حقیقت تھی اور اس سلسلے میں سلطانہ بھی میری مدد کر سکتی تھی؟ تم جو کچھ بتا رہی ہو اگر میں اس کو سچ مان بھی لوں تو پھر میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ فرید تمہاری بہو سے ایسی دشمنی کیوں کر رہا تھا۔ اگر سلطانہ اس سوال کا ٹھیک طرح سے جواب دے دیتی تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ ایک طرف مجھے ماسٹر اور فردوس کے تعلقات کی حقیقت کا علم ہو جاتا اور دوسری جانب فرید بخش کا جھوٹ بھی کھل جاتا کہ اس نے یعقوب کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں منتظر نگاہ سے سلطانہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے تھوک نگل کر اپنے حلق کو ترک کیا۔ پھر تھانے دار صاحب، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ فرید بہت ہی کمینہ اور بدذات ہے۔ آپ جب فردوس موت کے منہ میں جا چکی ہے اور آپ اس کی موت کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں تو میں آپ کو سچ اور جھوٹ کی پہچان کرنے کا ضرور موقع دوں گی۔ وہی تو میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھمی تو میں نے کہا، میں یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں کہ جب فردوس اور ماسٹر جمشید کے درمیان کوئی قابل اعتراض تعلق نہیں تھا تو پھر فرید بخش کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھانے دار جی۔ جب سے فردوس نے اس کی بے عزتی کی تھی وہ بڑی تکلیف میں مبتلا تھا اور ڈسنے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی یعقوب عراق سے واپس آیا اسے وار کرنے کا موقع مل گیا۔ سلطانہ کی باتیں سنسنی خیز ہونے کے ساتھ ساتھ انکشاف انگیز بھی تھی۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، فردوس نے فرید بخش کی بے عزتی کیوں کی تھی؟ وہ تو فردوس کو اپنی بہن سمجھتا تھا۔ یہی تو اس کی منافقت ہے جی، وہ نفرت امیز لہجے میں بولی۔ وہ فردوس کو بہن اور یعقوب کو بھائی کہتا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ یعقوب کی غیر موجودگی میں فردوس پر بری نگاہ بھی ڈالتا تھا۔ کیا مطلب سلطانہ؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ جناب سچی بات تو یہ ہے کہ فرید بخش میری بہو فردوس کو میلی نظر سے دیکھتا تھا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد وضاحت کرتے ہوئے بولی، پہلے پہل تو وہ آتے جاتے فردوس پر چھچھورے جملے کستا رہتا تھا۔ فردوس نے مجھے اس کی حرکتوں کے بارے میں بتایا تو مجھے بے حد غصہ آیا۔ میں نے فرید سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا۔ اس کے جواب نے مجھے اور غصہ دلا دیا اور میں نے فردوس کو اجازت دے دی کہ اب اگر وہ کوئی حرکت کرے تو فردوس اسے کھری کھری سنا ڈالے۔ چند روز بعد ہی ایک افسوسناک واقعہ پیش آ گیا۔ یہاں تک بتانے کے بعد وہ متوقف ہوئی تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، ایسا کیا ہو گیا تھا سلطانہ؟ فردوس محلے کے مین بازار سے گزر رہی تھی کہ فرید بخش نے اسے ایک جگہ روک لیا اور الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا۔ سلطانہ نے برا منہ بناتے ہوئے بتایا، اس وقت بازار میں اور بھی لوگ موجود تھے۔ فرید نے جیسے ہی بکواس شروع کی فردوس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گھما کر ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا اور اس کے ساتھ ہی فرید کے منہ پر تھوک بھی دیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فردوس کی طرف سے اس نوعیت کے رد عمل کا مظاہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ وہ اپنے منہ پر سے فردوس کے تھوک کو صاف کرتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولا، تم نے اچھا نہیں کیا فردوس، تم تو اس سے بھی زیادہ برے سلوک کے قابل ہو۔
फिरदौस ने बिफरे हुए अंदाज में कहा। फरीद ने धमकी अमेज लहजे में कहा, तुमने जो कुछ भी किया है मैं उसका बदला जरूर लूंगा। तुम्हें भी मजा ना चखाया तो मेरा नाम फरीद नहीं। क्या कर लोगे तुम? फिरदौस ने गुस्सीले लहजे में पूछा। बहुत जल्द तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ये कहकर वो एक तरफ चला गया था। ये कितना अरसा पहले का वाकया? सुल्ताना के खामोश होते ही मैंने पूछा। कोई 2 महीने हुए इस बात को, उसने जवाब दिया। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, तो इसका मतलब ये है कि फरीद की लगाई हुई आग की वजह से ही मियाँ बीवी में झगड़ा रहने लगा था। फरीद के मुताबिक उसने याकूब को फिरदौस और मास्टर जमशेद के ताल्लुकात के हवाले से कुछ नहीं बताया था, जबकि सुल्ताना का बयान इसके बरक्स था और ये भी तय था कि दोनों में कोई एक ही सच्चा हो सकता था। थानेदार साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो मेरे सवाल के जवाब में सर को तायदी जुम्बश देते हुए बोली। याकूब तो ये सुनते ही गुस्से में लाल पीला हो गया था। पहले 2 दिन तक तो मियाँ बीवी में खुफिया नोक झोंक चलती रही। फिर पिछली रात गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मजबूरन मुझे मुदाखलत करना पड़ी। रात को चूंकि मास्टर जमशेद भी इधर नहीं था, इसलिए याकूब खुलखुला कर बोल रहा था। मौका महल देखते हुए मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा। सुल्ताना, मुझे पता चला है कि पिछली रात मियाँ बीवी में झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि गुस्से में आकर याकूब ने फिरदौस को तलाक की धमकी भी दे दी थी। मेरा तीर निशाने पर लगा। वो निगाह चुराते हुए बोली, याकूब उस वक्त बहुत तैश में था, मगर मैंने समझा बुझा कर उसका गुस्सा ठंडा कर दिया था। गोया सुल्ताना ने मेरे इस्तिफसार की तस्दीक कर दी थी। मैंने मजीद 2-4 सवालात के बाद सुल्ताना को फारिग कर दिया और उसके बेटे याकूब को बैठक में बुला लिया। इब्तदाई सवालात के जरिए मैंने सुल्ताना के बयान की तस्दीक कर ली। फिर उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया कि क्या ये बात तुम फरीद बख्श के सामने भी कह सकते हो कि उसी ने तुम्हें फिरदौस और जमशेद के ताल्लुकात के बारे में बताया था? जी हाँ, क्यों नहीं? वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। 1 बार नहीं 100 बार कह सकता हूँ। तुम आज सुबह जब अपनी माँ को लेकर शहर की जानिब रवाना हुए थे तो घर में क्या वाकया पेश आया था? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। कोई वाकया पेश नहीं आया था जनाब, बड़ी रसान से बोला। और पिछली रात? मैंने चुपते हुए अंदाज में पूछा। वो उलझन ज़दा नजर से मुझे देखने लगा। पिछली रात क्या जी? जब पिछली रात तुम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो रहा था तो तुमने फिरदौस को कत्ल की धमकी भी दी थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? मैंने दानिस्ता तलाक की बजाय कत्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। वो मेरे दाव में आ गया और जल्दी में एक अहम बात को तस्लीम कर लिया। जनाब, उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था। वो वजाहत करते हुए बोला। फरीद की बातों ने मेरा दिमाग गर्म कर दिया था और जब मैंने इस सिलसिले में फिरदौस को कुरेदा तो उसने मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरे सवालात के जवाब में जब उसने चुप शाह का रोज़ा रख लिया तो मुझे भी तैश आ गया और मैंने इसी तैश के आलम में से जान से मारने की धमकी दे डाली थी। लेकिन अम्मा ने बीच बचाव करके मेरी गलतफहमी दूर कर दी थी। अम्मा ने मुझे यकीन दिला दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ। उसने कहा कि फिरदौस का किरदार बेदाग है, इसलिए मैं मास्टर जमशेद के हवाले से उसकी ज़ात पर कोई शक ना करूं। अम्मा ने समझाया और तुम समझ गए? मैंने कदर तलख लहजे में कहा। क्या ये इतना ही आसान साबित हुआ था? जी हाँ, मैं अम्मा की बात को बहुत अहमियत देता हूँ, लेकिन बरखुरदार, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। बीवी का मामला बड़ा ही अजीबो गरीब होता है। उसके किरदार के हवाले से पैदा हुआ शक या गलतफहमी इतनी आसानी से दूर नहीं हुआ करती। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, याकूब तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा। मैं थाने चलूं? वो हैरत भरे लहजे में बोला। अब ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने ठोस अंदाज में कहा। जनाब, मेरी बीवी जलकर मर गई, वह एहतजाजी अंदाज में बोला, और आप मुझी को थाने ले जाने की बात करें, ये तो सरासर जुल्म है। एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो याकूब, मैंने उसके एहतजाज को नज़रअंदाज करते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा। वो हक्का बक्का नज़र से मुझे तकने लगा। कौन सी बात जी? ये कि, मैंने वजाहत करते हुए कहा, कि तुम्हारी बीवी की मौत जलने से वाक़या नहीं हुई। तो फिर? वो हकलाया। मैंने इंकशाफ अंगेज लहजे में कहा, फिरदौस बीबी को बाकायदा कत्ल किया गया है। उसे मौत के घाट उतारने के बाद आग के सुपुर्द किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिरदौस की मौत के राज को मुनकशफ कर देगी बहुत जल्द। तो आप ये समझ रहे हैं कि फिरदौस की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ? वो हरासा नजर से मुझे देखने लगा। मैं ऐसा सोचने में हक बजानिब हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, क्योंकि गुज़िश्ता रात तुमने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। वो तो वक्ती इश्तियाल था। वो जल्दी से बोला। मैं आपको पूरा वाक़या सुना चुका हूँ, अम्मा ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया था। और जब मैं और अम्मा शहर की तरफ गए तो फिरदौस सब भली चंगी घर में मौजूद थी। हम उसे जीता जागता घर में छोड़कर गए और जब वापस आए तो सब कुछ खत्म हो चुका था। लिहाजा ये समझना कि फिरदौस को मैंने या अम्मा ने मौत के घाट उतारा होगा बिल्कुल गलत है जनाब। और वैसे भी वो जलकर मरी है, ये भी तो हो सकता है उसने खुदकुशी कर ली हो। फिरदौस की मौत को कातिल ने रंग तो ऐसा ही दिया है कि वो खुदकुशी का वाक़या नजर आए, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। लेकिन
میں اس حقیقت کی تہ تک پہنچ چکا ہوں کہ تمہاری بیوی کو قاتل نے پہلے کسی بھی طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا ہے اور اس کے بعد آگ بھڑکا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس نے خود کو جلا کر جان دی ہے۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں یعقوب کو ان تکنیکی امور سے آگاہ کیا جو اس بات کا بین ثبوت تھے کہ فردوس کی موت خودکشی یا آتش زدگی کا شخصانہ نہیں بلکہ سوچی سمجھی قتل کی واردات تھی۔ آخر میں نے کہا یعقوب دیکھ لینا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں نا پوسٹ مارٹم رپورٹ چیخ چیخ کر اس کی تصدیق کرے گی۔ لیکن جناب، وہ بہت الجھے ہوئے انداز میں بولا، فردوس کو کون قتل کر سکتا ہے؟ یہی جاننے کے لیے تو میں تمہیں اور فرید بخش کو اپنے ساتھ تھانے لے جا رہا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو سکے۔ پھر میں نے اپنے ان خیالات کو عملی جامہ پہنا دیا جن کا یعقوب کے سامنے اظہار کیا تھا۔ اس موقع پر سلطانہ نے بہت واویلا مچایا اور یہاں تک کہہ دیا کہ پولیس کی جانب سے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن میں نے اس کی کسی بھی مزاحمت اور احتجاج کی قطعاً کوئی پرواہ نہ کی اور فرید بخش کے ساتھ ہی یعقوب کو بھی تھانے پہنچا دیا۔ اسی تمام تر کارروائی سے نپٹتے ہوئے دوپہر ہو گئی تھی۔ میں نے اطمینان سے دن کا کھانا کھایا اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں آ بیٹھا۔ پھر میں نے ASI شکور کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ شکور کی عمر 35 اور 40 کے درمیان تھی۔ وہ سانولی رنگت کا مالک اور دراز قامت اور سخت گیر پولیس والا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر مجھے سیلیوٹ کیا اور میرے اشارے پر ایک کرسی سنبھال لی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں نے اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور آخر میں کہا، شکور تم ابھی موزہ رسول پور روانہ ہو جاؤ، چاہو تو اپنے ساتھ ایک آدھ کانسٹیبل بھی لے جاؤ۔ تمہیں آج ہی ماسٹر جمشید کو لے کر واپس آنا ہے، رات ہو جائے یا اس سے بھی زیادہ دیر ہو جائے، کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ماسٹر مجھے تھانے میں چاہیے۔ آپ بے فکر ہو جائے ملک صاحب، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی آمیز انداز میں بولا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی جناب۔ اور ہاں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، ماسٹر کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہاں کیا حالات پیش آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ شکور نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، اگر وہ پوچھے کہ اسے یوں ایمرجنسی میں واپس کیوں بلایا جا رہا ہے تو کیا جواب دوں؟ کوئی بھی بہانہ کر دینا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، تم مجھ سے کہہ سکتے ہو کہ اسکول میں آگ لگ گئی ہے، وہاں ریکارڈ کی بہت سی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، ان میں سے بیشتر جل کر خاک ہو گئی ہیں، اس لیے اسے فوراً بلایا جا رہا ہے۔ یہاں کے تمام ماسٹرز تو موجود ہیں، بس اس کی ضرورت ہے تاکہ اسکول کے ہم کاغذات کو سنبھالا جا سکے۔ ہاں، یہ بہانہ بہت معقول ہے۔ ASI نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ میں نے اسے مزید چند ہدایات دی اور نیک خواہشات کے سائے میں رسول پور کی جانب روانہ کر دیا۔ شکور کے جانے کے بعد میں نے فرید بخش کو اپنے پاس بلا لیا۔ اسے لے کر آنے والا کانسٹیبل جب واپس جانے لگا تو میں نے اسے اشارے سے روک لیا۔ وہ فرید کے عقب میں تن کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ جاننے میں دیر نہ لگی کہ کانسٹیبل نے میرا اشارہ کما حقہ سمجھ لیا تھا۔ فرید کی حالت خاصی خراب ہو رہی تھی۔ میں نے تھانے پہنچاتے ہی اسے تو ہٹے کٹے کانسٹیبلز کے حوالے کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ یہ کافی دنوں سے بھوکا ہے، لہٰذا اس کی خاطر تواضع کی جائے۔ چنانچہ ان اہلکاروں نے فرید کی خوب آؤ بھگت کی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا، پھر منت ریز لہجے میں بولا، سرکار، ان لوگوں نے مجھے بہت مارا ہے۔ اوئے کھوتے دے خور، میں نے اسے جھڑکا، انہوں نے تمہیں دال روٹی کھلا کر مہمانداری کا ایک چھوٹا سا نمونہ دکھایا ہے۔ میں تمہیں جو مرغ پلاؤ کھلانے والا ہوں نا، اس کا ذائقہ تمہارے حلق میں اٹک کر رہ جائے گا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے معاف کر دے جناب، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تم نے جرم نہیں کیا بلکہ جرائم کیے ہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا، لہٰذا یہ خیال تو ذہن سے جھٹک دو کہ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ وہ روتے ہوئے انداز میں منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے اس کے پیچھے کھڑے سپاہی کو اشارہ کر دیا۔ کانسٹیبل نے فرید کی پنڈلی پر ایک ٹھڈا رسید کیا اور ہاتھ سے جرحان انداز میں کہا، اوئے لکڑی کے باندر، سیدھا کھڑا ہو جا، ملک صاحب جو پوچھیں اس کا سیدھا اور سچا جواب دینا ورنہ چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ فرید وحشت زدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا یہ درست ہے کہ 2 ماہ پہلے محلے کے مین بازار میں متوفی فردوس بی بی نے تمہارے منہ پر ایک زناٹے دار تماچا مارنے کے بعد نفرت سے تھوک دیا تھا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا وہ انکار کرنے جا رہا ہے۔ میں نے جلدی سے کڑک کر کہا، سوچ سمجھ کر جواب دینا فرید بخش، اگر تم نے غلط بیانی سے کام لی تو یہاں سے اپنے قدموں پر چل کر نہیں جا سکو گے اور ہو سکتا ہے 4 کندھوں پر اٹھ کر سیدھے قبرستان کا رخ کرو۔ اس کی آنکھوں میں سراسیمگی پھیل گئی۔ قدرے کمزور آواز میں بولا، وہ جناب، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ فردوس خواہ غصہ کھا گئی تھی۔ اسے کس بات پر غصہ آیا تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ تم نے کچھ تو ایسا ویسا ضرور کہا ہوگا۔ کچھ نہیں سرکار، وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، میں نے اسے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ ایسی کون سی بات تھی؟ میں نے کھا جانے والی نظر سے اسے گھورا۔
ذرا میں بھی تو سنوں۔ جناب سچی بات تو یہ ہے کہ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، فردوس مجھے بہت اچھی لگتی تھی، میں چپکے چپکے سے چاہنے لگا تھا۔ اے چاہت کے گھوڑے، میں نے ڈانٹا، تم نے تو مجھے بتایا تھا کہ یعقوب کو تم اپنا دوست اور فردوس کو اپنی بہن سمجھتے ہو، اور اب تم مجھے محبت کی کوئی کہانی سنا رہے ہو؟ کیا یہی تمہاری شرافت کا بھرم ہے؟ جناب میں فردوس کو ویسے تو بہن ہی سمجھتا تھا، وہ لنگڑی وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن دل پر مجھے اختیار نہیں تھا، دل اس کی محبت میں مچلتا تھا۔ اوے بھونڈے عاشق کی اولاد، میں نے اسے دبکا مارا، جس سے محبت کی جاتی ہے اسے بیچ بازار بدماشوں کی طرح روک کر فضول بکواس نہیں کی جاتی۔ سرکار میں نے تو بڑی شرافت سے بات کی تھی۔ وہ مجھے چکر دینے کی کوشش کرنے لگا، اس نے میری پوری بات سنی نہیں اور فوراً جلال میں آگئی۔ بس تم جتنے شریف اور جلیبی کی طرح سیدھے ہو نا، وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے فردوس کا راستہ روک کر اس سے بیہودہ مذاق کیا تھا، جب اس نے ڈانٹ ٹپٹ کی تو تم بڑے واہیات انداز میں اسے سینے سے لگانے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ اسی وقت اس نے تمہیں پہلے تھپڑ رسید کیا، پھر تمہارے منہ پر تھوک دیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ میری بات کا یقین کریں سرکار۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش شروع کی ہی تھی کہ کانسٹیبل نے اس کی گردن پر 2 ہتھڑ رسید کر دیا۔ کانسٹیبل کی پیشہ ورانہ خودکار حرکت تھی، میں نے کسی کارروائی کا اشارہ نہیں دیا تھا۔ فرید بخش کے حلق سے ایک اذیت ناک سسکاری خارج ہوئی۔ میں نے کانسٹیبل کو حکم دیا، قادر علی اگر یہ بدبخت جھوٹ بولنے کی کوشش کرے تو مار مار کر اس کا کچومر نکال دینا۔ فرید گڑ گڑا کر معافی تلافی کے لیے فریاد کرنے لگا، میں بہت شرمندہ ہوں جناب، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ کیا غلطی ہو گئی تھی؟ وضاحت کرو، میں نے جرحانہ انداز میں کہا، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ جناب، وہ اٹک اٹک کر بتانے لگا۔ میں نے فردوس سے کہا تھا، بتاؤ مجھ میں کیا کمی ہے؟ جب تم راتوں کو چھپ چھپ کر ماسٹر جمشید سے ملتی ہو تو میں تمہیں برا کیوں لگتا ہوں؟ مجھ سے بھی ملا کرو، تم مجھے اچھی لگتی ہو، بہت پیاری لگتی ہو۔ اوے کسی نیولے کی نسل، میں نے غصیلی نظر سے اس کمبخت کو گھورا۔ ایک طرف تو تم یعقوب کو اپنا دوست اور بھائی کہتے ہو اور دوسری طرف اس کی گھر والی سے بدتمیزی بھی کرتے رہے ہو، تمہیں یہ حرکت کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آتی تھی؟ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا سرکار، وہ گگیانے لگا، مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ آئندہ تمہیں ایسا موقع ملے گا تو غلطی کا سوال پیدا ہوگا نا، میں نے سزائی انداز میں کہا، پھر دھمکی بھرے انداز میں اضافہ کیا، میں تمہیں ایسا فٹ کرنے والا ہوں کہ باقی کی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی۔ رحم رحم سرکار، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑایا، بس ایک بار معاف کر دیں، میں ایک اچھا انسان بن کر رہوں گا، تم اگر اچھا انسان نہیں بھی بننا چاہو گے تو ہم تمہیں بنا دیں گے، میں نے اٹل انداز میں کہا۔ ہم نے تھانے میں بندے دا پتر بنانے کی مشین لگا رکھی ہے، جھوٹے سے جھوٹے انسان کو بھی سچ بولنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے فرید بخش کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا ایک اور سنگین جھوٹ بھی میرے سامنے آ چکا ہے۔ اب کون سا جھوٹ تھانے دار صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ جھوٹ کہ تم نے یعقوب کو متوفی اور ماسٹر جمشید کے تعلقات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا تو وہ جلدی سے بولا، جناب وہ تو میں نے۔ کانسٹیبل نے اس کی تشریف پر ایک زوردار لات رسید کی۔ وہ ایک کراہ کے ساتھ میرے سامنے رکھی چوبی میز کے ساتھ ٹکرایا تو اس کی باقاعدہ چیخ نکل گئی۔ کانسٹیبل کسی وحشی چیل کے مانند اس پر چھپٹا، پھر آنے واحد میں کالر سے کھینچ کر اسے سیدھا کھڑا کر دیا اور اس کے گال پر 2 زناٹے دار تماچے مارتے ہوئے خوخار انداز میں گرایا، سیدھی طرح ملک ہوراں دے، سوال دا جواب دے ورنہ بکرے کی طرح الٹا لٹکا کر کھال اتار دوں گا۔ وہ سہم کر دہشت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے دھاڑ کر کہا، زبان کھولتے ہو یا قادر علی کے حوالے کر دوں؟ سرکار، وہ اضطراری انداز میں بولا، فردوس نے بھرے بازار میں مجھے چانٹا مار کر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یعقوب کو ماسٹر جمشید اس کے تعلقات پر کھل کر بتا دیا تھا، اور جب تمہاری لگائی ہوئی آگ کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تو تم نے فردوس کو موت کے گھاٹ اتار کر آتش انتقام کو ٹھنڈا کر لیا اور بعد میں فردوس کی لاش کو باورچی خانے میں بند کر کے آگ بھڑکا دی تاکہ یہ خودکشی کا واقعہ نظر آئے۔ نہیں سرکار، وہ تیزی سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں نے فردوس کو قتل نہیں کیا، مجھ سے بڑی قسم لے لیں۔ تم ساری قسمیں اپنے پاس رکھو، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں تمہیں زیادہ سے زیادہ 1 دن کی مہلت دے سکتا ہوں، اچھی طرح سوچ سمجھ لو، اگر تم اقبال جرم کر لو گے تو میں تمہیں کوئی نرم سزا دلوانے کی کوشش کروں گا۔ پھر میرے اشارے پر کانسٹیبل قادر علی کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ بار بار یہی دہائی دے رہا تھا، میں بے گناہ ہوں، بے قصور ہوں، میں نے فردوس کو قتل نہیں کیا۔ فرید بخش کی منت خوش آمد اور قسمیں مجھے متاثر نہیں کر سکتی تھیں۔ اس کے 2-3 بڑے جھوٹ میری پکڑ میں آ چکے تھے، لہٰذا مجھے اس کی بات کا اعتبار نہیں رہا تھا۔
جب تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہ آ جاتی اور جب تک فردوس کے قاتل کے حوالے سے مجھے کوئی اور ٹھوس سراغ نہ مل جاتا، میں فرید بخش کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ شام سے پہلے یعقوب کی ماں سلطانہ میرے پاس آئی اور مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کے بیٹے کو چھوڑ دوں۔ میں نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اسے بتا دیا، سلطانہ اگر تمہارا بیٹا بے گناہ اور بے قصور ہے تو سمجھو اس کا ایک بال بھی باقا نہیں ہوگا، میں اپنی تسلی کے بعد اسے چھوڑ دوں گا۔ تھانے دار صاحب، وہ منت ریز لہجے میں بولی، یعقوب آج صبح میرے ساتھ شہر گیا ہوا تھا اور ہم آپ کے سامنے ایک ساتھ ہی واپس آئے۔ میری بات کا یقین کریں، جب ہم صبح گھر سے نکلے تو فردوس اچھی خاصی اور بھلی چنگی تھی، اس کی موت میں یعقوب کا ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میں اپنے فرض کے آگے مجبور ہوں سلطانہ، بغیر تفتیش کے سے چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ نے وہاں گھر میں اتنی کڑی پوچھ گچھ کی تو ہے اس سے، وہ شاکی لہجے میں بولی، اور آپ کون سی تفتیش باقی ہے؟ مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ماسٹر جمشید کا بھی۔ ماسٹر جمشید؟ ہاں ماسٹر جمشید، لیکن ماسٹر کا فردوس والے واقعے سے کیا تعلق؟ میں نے گول مول جواب دیا، یہ تو اس کے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ماسٹر جمشید تو پچھلی رات سے پہلے ہی اپنے گاؤں چلا گیا تھا، وہ متذبذب انداز میں بولی، اور فردوس کی موت والا واقعہ آج صبح پیش آیا۔ کچھ بھی ہے، میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ اس کیس کے 4 کھونٹ ہیں۔ نمبر 1 فردوس بی بی جو اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی، نمبر 2 یعقوب، نمبر 3 فرید بخش، یہ دونوں افراد اس وقت میری تحویل میں ہے، اور نمبر 4 ماسٹر جمشید۔ یہ چوتھا کھونٹ ماسٹر جمشید میرے ہتھے چڑھ جائے تو پھر ہی میں کوئی فیصلہ کر سکوں گا کہ ان تینوں میں سے کس نے پہلے کھونٹ یعنی فردوس بی بی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جب سلطانہ نے میرے رویے میں کوئی لچک نہ دیکھی تو مایوس ہو کر واپس چلی گئی۔ میرا یہ پورا دن نہایت ہی افراتفری میں گزرا تھا، اور جیسا کہ میں کہانی کی ابتدا میں بتا چکا ہوں، ان دنوں میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا میں تھانے میں بیٹھ کر ASI شکور کا انتظار کرنے کی بجائے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ ان لمحات میں بہت زیادہ تھکاوٹ اور نقاہت محسوس کر رہا تھا۔ اگلی صبح جب میں سو کر اٹھا تو حشاش بشاش اور چاقو چوبند تھا۔ معمولات سے فارغ ہونے کے بعد میں وردی پہن کر جب تھانے پہنچا تو پتہ چلا کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ASI شکور رسول پور سے واپس آیا تھا۔ رسول پور نامی یہ چھوٹا سا گاؤں میرے تھانے سے لگ بھگ 15 میل کے فاصلے پر شمال میں واقع تھا۔ میں نے فوراً شکور کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے آ کر مجھے سیلیوٹ کیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور پوچھا، شکور، رسول پور کی کیا رپورٹ ہے؟ رپورٹ اچھی نہیں ہے ملک صاحب، اس نے مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم ماسٹر جمشید کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے؟ جناب، ماسٹر جمشید وہاں ہوتا تو میں اسے اپنے ساتھ لے کر آتا نا، ASI نے جواب دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو پرسوں شام سے پہلے یہاں سے اپنے گاؤں چلا گیا تھا، رسول پور پہنچتے ہوئے اتنی دیر تو نہیں لگتی۔ ملک صاحب، جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، وہ سادگی سے بولا۔ میں رسول پور سے ماسٹر کے چھوٹے بھائی اور چاچے کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، باقی تفصیل آپ ان سے پوچھ لیں۔ میں نے فوراً مذکورہ دونوں افراد کو اپنے پاس بلا لیا۔ ماسٹر جمشید کے چھوٹے بھائی کا نام حنیف اور عمر 20 کے قریب تھی، جبکہ ماسٹر کا چاچا باسط علی 50 سے متجاوز نظر آتا تھا۔ ان دونوں کے بیان کے مطابق ماسٹر جمشید جمعہ کی رات رسول پور نہیں پہنچا تھا۔ حنیف نے بڑے واضح اور یقینی انداز میں مجھے بتایا کہ ماسٹر جمشید کا ان دنوں رسول پور جانے کا کوئی پروگرام بھی نہیں تھا۔ اس صورتحال نے مجھے مخمصے میں ڈال دیا۔ سلطانہ کے بیان کے مطابق ماسٹر جمشید جمعہ کی شام اپنے گاؤں جانے کا بتا کر اس کے گھر سے نکلا تھا، اور اب اسے پیر کی دوپہر کو واپس آنا تھا، یعنی وہ پیر کی صبح براہ راست اسکول پہنچتا اور پھر اسکول کی چھٹی کے بعد وہ سلطانہ کے گھر آتا۔ لیکن یہاں تو ساری کہانی ہی الٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یا تو ماسٹر جمشید نے سلطانہ سے جھوٹ بولا تھا اور وہ رسول پور کی بجائے کسی اور طرف نکل گیا تھا، یا پھر سلطانہ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ سلطانہ کی غلط بیانی کے بارے میں سوچتے ہوئے لمحہ ذہن ایک خطرناک زاویے پر مڑ جاتا تھا، اور خود بخود یہ خیال جنم لیتا تھا کہ کہیں یعقوب نے اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اس کے آشنا یعنی ماسٹر جمشید کو بھی تو ٹھکانے نہیں لگا دیا، اور یہ بھی ممکن ہے اس کام میں سلطانہ بھی اس کی شریک کار رہی ہو۔ میں نے ماسٹر جمشید کے چھوٹے بھائی اور چاچے سے تفصیلی پوچھ گچھ کی، لیکن ماسٹر کی پراسرار گمشدگی کے سلسلے میں کوئی سرا میرے ہاتھ نہ لگ سکا۔ بلاخر مایوس ہو کر میں نے انہیں فارغ کر دیا۔ وہ دونوں اس سلسلے میں بھی میری رہنمائی کرنے سے قاصر تھے کہ ماسٹر جمشید رسول پور نہیں پہنچا تو پھر وہ کہاں جا سکتا تھا۔ ان دونوں کے مطابق ماسٹر کی زندگی اسکول اور رسول پور تک محدود تھی۔ بڑی عجیب و غریب اور الجھن زدہ صورتحال تھی، جس میں ابھی تک میری تفتیش کی گاڑی 0 پوائنٹ پر کھڑی تھی۔ اب تک میں نے اس کیس سے متعلق لوگوں سے جو بھی پوچھ گچھ کی تھی، اس کے نتیجے میں کوئی کارآمد بات نکل کر سامنے نہیں آئی تھی۔
اب جا کر مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ ہی کا انتظار کرنا تھا۔ مذکورہ رپورٹ پیر کی صبح فردوس بی بی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش کے ساتھ مجھے موصول ہو گئی۔ میں نے رپورٹ کو کھول کر پڑھا تو حیرتوں کا گویا ایک نیا در مجھ پر کھل گیا۔ میں نے وہ رپورٹ اوپر سے نیچے تک 2-3 مرتبہ پڑھی، لیکن اس کے الفاظ اور الفاظ کے مفہوم میں کوئی سر منہ فرق واقع نہ ہوا۔ میں سر پٹک کر رہ گیا۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق متوفی فردوس بی بی کی موت جل کر نہیں بلکہ پیٹ کے کسی مرض کے سبب واقع ہوئی تھی، اور یہ واقعہ 4 روز پہلے کا تھا۔ میرا سر چکر آ گیا۔ یہ بات ہی ایسی تھی۔ میری جگہ اور بھی کوئی ذی ہوش شخص اس رپورٹ کا مطالعہ کرتا تو اس کی بھی دماغی کیفیت وہی ہوتی جو ان لمحات میں میری تھی۔ میری معلومات اور شواہد کے مطابق فردوس بی بی کی موت ہفتے کی صبح واقع ہوئی تھی، جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کی موت کے لیے جمعرات کا دن مقرر کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کے مانند چمکا۔ میں جس سوختہ لاش کو متوفی فردوس بی بی سمجھ رہا ہوں، کہیں وہ کسی اور بدنصیب کی لاش تو نہیں؟ اس سوال کے ساتھ ہی ایک اور سوال نے بڑے خطرناک انداز میں سر ابھارا۔ اگر سلطانہ کے باورچی خانے سے ملنے والی سوختہ لاش فردوس بی بی کی نہیں تو پھر فردوس بی بی کہاں ہے؟ اس سنسنی خیز سوال کا جواب اسی وقت مل سکتا تھا جب یہ پتہ چل جاتا کہ جمعرات کو پیٹ کے مرض سے موت کو گلے لگانے والی عورت کون تھی، اور اس نوعیت کا جواب مجھے ایک ہی جگہ سے مل سکتا تھا۔ میں نے ایک ہنگامی خیال کے تحت ASI سے کہا، شکور فوراً ایک تانگے کا بندوبست کرو، ہم قبرستان جا رہے ہیں۔ ملک صاحب، فردوس کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش تو تھانے میں رکھی ہے، اس کی تدفین ہماری ذمہ داری تو نہیں؟ کیا تم قانونی ذمہ داریاں اور محکمہ جاتی فرائض کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا ملک صاحب۔ بس تو پھر میں جو کہہ رہا ہوں وہی کرو فوراً، میں نے کہا۔ اوکے ملک صاحب، اس نے فرما برداری سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم قبرستان میں تھے۔ گورکن عنایت اللہ نے مجھے اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے میرے پاس آیا اور تشویش بھرے لہجے میں سلام کرنے کے بعد بولا، خیریت تو ہے جناب؟ آج صبح ہی صبح ادھر کا چکر کیسے لگ گیا؟ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، عنایت اللہ، میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ بے حد ہراساں لہجے میں بولا، سرکار مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی؟ مجھے پتا چلا ہے کہ تم مردوں کا کاروبار کرتے ہو۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ وہ ہکا بکا مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے راستے میں ایسے ہی شکور کو اپنی قبرستان آمد کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا تھا، لہٰذا اس کے ذہن میں کوئی الجھن باقی نہیں تھی۔ اس نے کڑکدار آواز میں عنایت اللہ سے کہا، تم سب سمجھ جاؤ گے جب تھانے میں لے جا کر تمہیں تفتیش کی چکی میں ڈالا جائے گا۔ عنایت اللہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گھگیانے لگا، مائی باپ، میں نے ساری زندگی اسی قبرستان میں گزاری ہے۔ مجھ سے پہلے میرا باپ، اس سے پہلے میرا دادا اس قبرستان کا گورکن ہوا کرتا تھا۔ ہم نے کبھی کسی لاش کا کفن تک نہیں چرایا۔ مردے بیچنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں اس کے الفاظ کی سچائی سے سمجھ گیا کہ وہ دروغ گوئی سے کوئی کام نہیں لے رہا تھا، لہٰذا اسے ڈرانے دھمکانے کے انداز کو ترک کر کے میں نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا، عنایت اللہ، ذرا سوچ کر بتاؤ، پچھلے 1 ہفتے میں تم نے قبرستان میں کتنے مردوں کو دفن کیا ہے؟ اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے سرکار؟ وہ جلدی سے بولا، پچھلے 1 ہفتے میں صرف ایک ہی مردہ یہاں لایا گیا ہے اور میں نے وہی ایک لاش دفن کی ہے۔ کیا وہ کسی عورت کی لاش تھی؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اس مرنے والی کا نام کیا تھا؟ رضوانہ، عنایت اللہ نے بتایا۔ وہ اشتیاق نامی ایک چھوٹے زمیندار کی بیوی تھی۔ رضوانہ کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ میرے سوالات نے گورکن کو بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، مجھے پتا چلا ہے وہ ٹھیک ٹھاک رات کو سوئی تھی۔ آدھی رات کے وقت اس کے پیٹ میں شدید قسم کا درد اٹھا۔ فوراً حکیم صاحب کو بلایا گیا۔ حکیم صاحب نے درد کولنج بتایا اور کھانے کے لیے دوا دے دی۔ قصہ مختصر، حکیم صاحب کی دوا نے کام نہیں کیا اور کولنج کے درد نے رضوانہ کی جان لے لی۔ گورکن کا بیان پوسٹ مارٹم رپورٹ میں درج وجہ موت کی تصدیق کر رہا تھا۔ ان لمحات میں میرا ذہن برق رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ میں نے عنایت اللہ سے کہا، مجھے فوراً رضوانہ کی قبر پر لے چلو اور اس فوراً سے بیشتر رضوانہ کے گھر والے کو یہاں بلانے کے لیے کسی بندے کو اس کی طرف روانہ کر دو۔ اچھا جی، ابھی کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے میرے احکام کی تعمیل میں لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ASI شکور اور گورکن عنایت اللہ ایک تازہ بنی ہوئی قبر کے پاس موجود تھے۔ میری عقابی نگاہ نے دیکھتے ہی اندازہ قائم کر لیا کہ اس قبر کو کھولنے کے بعد دوبارہ بند کیا گیا تھا۔ میں نے اپنے اس اندازے کی تصدیق جب عنایت اللہ سے چاہی تو وہ تشویشناک نظر سے مذکورہ قبر کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، مجھے بھی یہی لگ رہا سرکار، تم جلدی سے قبر کھودنے کے آلات لے کر یہاں آ جاؤ۔ میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ رضوانہ کی قبر کے اندر کیا ہے۔ گورکن نے متعجب نظر سے مجھے دیکھا اور سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، جناب، رضوانہ کی قبر میں اس کی لاش کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی 4 دن پہلے ہی میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے یہاں دفن کیا ہے، اور تم اس امر کی بھی تصدیق کر رہے ہو کہ رضوانہ کی قبر کو کھولا گیا ہے؟ جی ہاں، ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ وہ قبر کو گھورتے ہوئے بولا، بس تو پھر مجھ سے کوئی بحث نہ کرو،
میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں یہاں اپنا قیمتی وقت برباد کرنے نہیں آیا ہوں، تم سے جو کہا جا رہا ہے فوراً اس پر عمل کرو۔ اچھا جی، وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا، کرتا ہوں سرکار۔ جب تک عنایت اللہ اپنے مخصوص کمرے میں سے کدال اور پھاوڑا وغیرہ لے کر آتا، درد کلنج سے ہلاک ہونے والی رضوانہ کا گھر والا یعنی اشتیاق زمیندار بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ جب اشتیاق کو یہ پتا چلا کہ اس کی بیوی کی قبر کو کھدوانے کا ارادہ رکھتا ہوں تو وہ سراپا احتجاج بن گیا۔ تھانے دار صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ابھی تو میری بیوی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، آپ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ اشتیاق، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، تم میرے جس عمل کو ظلم کا نام دے رہے ہو وہ انتہائی ضروری تفتیش ہے۔ مجھے 101% یقین ہے کہ کسی نے تمہاری بیوی کی لاش کو غائب کر دیا ہے۔ اب اس قبر میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ جی، ہمارے حیرت کے حقلا کر رہ گئے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ابھی تمہاری آنکھوں کے سامنے میرے اس یقین کی تصدیق ہو جائے گی۔ لیکن رضوانہ کی لاش کہاں جا سکتی ہے؟ وہ بے بسی کے عالم میں مجھ سے مستفسر ہوا۔ اسے قبر کھول کر کون چرائے گا؟ اشتیاق احمد، جہاں تک تمہاری بیوی کی لاش کا تعلق ہے تو وہ اس وقت تھانے میں رکھی ہے، تمہیں آج ہی اسے دوبارہ دفنانا پڑے گا، اور جہاں تک لاش کو چرانے والے کا سوال ہے اس کا سراغ بھی بہت جلد لگا لوں گا۔ پھر میں نے گورکن کو اشارہ کیا وہ کھدائی کا کام شروع کر دے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں اشتیاق احمد کو تمام تر حالات کے پس منظر سے آگاہ کر دیا، اور وہ فردوس بی بی کے گھر میں ہونے والی آتش زنی کے واقعے سے اچھی طرح واقف تھا۔ جب اسے پوسٹ مارٹم رپورٹ اور ماسٹر جمشید کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں بتایا گیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس دوران میں عنایت اللہ نے رضوانہ کی قبر بڑی مہارت سے کھود ڈالی تھی، اور میرے اندازے کہن مطابق وہ قبر رضوانہ کی لاش سے خالی تھی۔ اس صورتحال نے جہاں مجھے ایک نتیجے پر پہنچا دیا تھا وہیں اشتیاق کو گہری تشویش میں ڈال دیا تھا۔ میں نے دوستانہ انداز میں اس سے کہا، اشتیاق، فردوس بی بی کو مردہ ثابت کرنے کے لیے تمہاری بیوی کی لاش کی بڑی بے دردی سے بے حرمتی کی گئی ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں اس کے ذمہ دار کو ایسی عبرتناک سزا دلواؤں گا کہ تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کے آنسو نکل آئے، گلو گیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، ایک تو رضوانہ پہلی قیامت خیز تکلیف اٹھا کر مری تھی، اوپر سے اس کی لاش کو جلا کر کوئلہ بنا دیا گیا۔ میں یعقوب کی بیوی فردوس کی سوختہ لاش کو دیکھنے اس کے گھر گیا تھا، مجھے کیا پتا تھا وہ میری ہی بیوی کی لاش تھی۔ بات پوری کرتے کرتے اس کی سسکاری نکل گئی۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور تسلی بھرے لہجے میں کہا، جو ہوا اسے قدرت کی مرضی سمجھ کر برداشت کرنا پڑے گا، لیکن یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کہ میں بہت جلد اس شخص کو قانون کی گرفت میں لا کر نمونہ عبرت بنا دوں گا جس نے تمہاری بیوی کی لاش کی بے حرمتی کی ہے۔ جناب، اب تو ساری بات کھل چکی ہے، وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، یہ سارا کیا کرایا اس نامراد ماسٹر جمشید ہی کا ہے۔ ہاں، حالات و واقعات تو اسی جانب کبھی اشارہ کرتے ہیں۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن ماسٹر جمشید فی الحال مفرور ہے، وہ ہتھے چڑھ جائے تو پھر ہی کوئی حتمی بات کہی جا سکے گی۔ اچھا جی، وہ ویران آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم ابھی میرے ساتھ تھانے چلو۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں ضروری کارروائی کے بعد رضوانہ کی لاش تمہارے حوالے کر دوں گا۔ میرے لیے کیا حکم ہے مائی باپ؟ گورکر عنایت اللہ کا استفسار میری سماعت سے ٹکرایا تو میں نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ کدال کے ہتھے پر ہاتھ جمائے کھڑا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہیں رک کر تھوڑا انتظار کرو، اشتیاق اپنی بیوی کی لاش کے ساتھ دوبارہ قبرستان آنے والا ہے، تمہیں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ رضوانہ کی ایک بار پھر تدفین کرنا ہے۔ وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں اشتیاق کو لے کر تھانے آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پورے علاقے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ کسی کمبخت نے رضوانہ کی لاش اس کی قبر میں سے نکال کر جلا ڈالی ہے۔ اس خبر کے ساتھ مذکورہ کمبخت کا نام بھی ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر چڑھ گیا، اور یہ بھی کہ یعقوب کی ووٹی ماسٹر جمشید کے ساتھ نس گئی ہے۔ جی ہاں، یہی وہ تلخ نتائج تھے جو میری اب تک کی تحقیق کے بعد سامنے آئے تھے۔ ماسٹر جمشید بڑے پورے سرار انداز میں غائب ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی فردوس بی بی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اغلب امکان یہی تھا کہ ماسٹر جمشید ہی فردوس بی بی کو کہیں بھگا لے گیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی سوچ کے آگے ایک راہ کھلی نظر آتی تھی، اور یہ بڑی خطرناک راہ تھی۔ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یعقوب نے غیرت میں آ کر ماسٹر جمشید اور فردوس بی بی کو خفیہ طور پر ٹھکانے لگا دینے کے بعد ان کی لاشیں کہیں دبا دی ہوں۔ کچھ بھی ناممکن نہیں تھا۔ تازہ ترین حالات کی روشنی میں نے فی الحال یعقوب کو تو سرکاری مہمان خانے ہی میں رکھا اور فرید بخش کو چھوڑ دیا۔ یہ بات اب واضح ہو چکی تھی کہ اس معاملے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اب مجھے سب سے پہلے تو ماسٹر جمشید کی تلاش تھی، وہ ہاتھ لگ جاتا تو پھر فردوس کا کھرا کھوج لگانا بھی آسان ہو جاتا۔ میں نے آج تک ماسٹر جمشید سے ملاقات نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے کہیں دیکھا تھا، البتہ میں نے سلطانہ کی بیٹھک میں ایک دیوار پر اس کی
تصویر ٹنگی ہوئی دیکھی تھی۔ میں نے اس فریم کے بارے میں جب سلطانہ سے سوال کیا تو اس نے بتایا تھا کہ وہ ماسٹر جمشید کی فوٹو تھی۔ پہلی فرصت میں میں نے ایک فوٹوگرافر کے تعاون سے ماسٹر جمشید کی تصویر کے 4-5 پرنٹ تیار کروا لیے تاکہ ان کی مدد سے ماسٹر کی تلاش کے کام میں تیزی لائی جا سکے۔ ماسٹر جمشید کو علاقے کا ہر بچہ اور بڑا بخوبی پہچانتا تھا۔ وہ وہاں کے اکلوتے پرائمری اسکول میں پڑھاتا تھا، اس لیے بھی سب اس کے صورت آشنا تھے۔ چنانچہ علاقے کے اندر تو مجھے اس کی فوٹوز سے مدد لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ابتدائی تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ گزشتہ جمعہ کی شام ماسٹر جمشید کسی تانگے پر بیٹھ کر اپنے گاؤں کی طرف گیا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں نے اس تانگے والے کا پتہ چلا لیا جو ماسٹر جمشید کو لے کر گیا تھا۔ اس کا نام نیاز تھا۔ میں نے نیاز کو تھانے بلا لیا۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا نظر آتا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور پوچھا، نیاز کیا یہ سچ ہے کہ جمعہ کی شام ماسٹر جمشید تمہارے تانگے میں بیٹھ کر رسول پور گیا تھا؟ یہ بات آدھی سچ ہے جناب، وہ سہمے ہوئے انداز میں بولا۔ آدھی سچ؟ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جناب مطلب یہ ہے کہ ماسٹر جی میرے تانگے پر سوار تو ہوئے تھے لیکن وہ رسول پور نہیں گئے۔ رسول پور نہیں گئے تو پھر کہاں گئے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ مصکا گھر تو رسول پور میں ہے اور وہ جب بھی جاتا ہے اسکول سے سیدھا رسول پور ہی جاتا ہے۔ یہ بات مجھے پتا ہے جناب، میں نے خود کئی بار انہیں رسول پور تک پہنچایا ہے۔ یہ گاؤں میرے روٹ پر پڑتا ہے۔ نیاز کوچوان وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ جب فیض آباد اترنے لگے تو میں پوچھا بھی تھا۔ اچھا تو وہ فیض آباد پر اترا تھا؟ نیاز کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے سوال کر دیا۔ فیض آباد رسول پور کے راستے میں پڑنے والا پہلا گاؤں تھا اور یہ میرے تھانے سے صرف 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ نیاز نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، جی تھانے دار صاحب، وہ فیض آباد ہی میں اترے تھے۔ فیض آباد میں اتارتے وقت تم نے اس سے کیا پوچھا تھا؟ میں نے نیاز کوچوان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ابھی تم نے بتایا ہے نا؟ جی جی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ رسول پور کیوں نہیں جا رہے تو انہوں نے بتایا کہ کل اسکول ہے، رسول پور سے وہ ہفتہ 10 دن کے بعد جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ کل اسکول ہے، رسول پور وہ ہفتہ 10 دن کے بعد جائیں گے۔ اوہو، تم نے پوچھا نہیں فیض آباد میں وہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ نہیں جناب، اس نے بڑی سادگی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہ میں نے پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد نیاز کوچوان کو فارغ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے دو اہلکاروں پر مشتمل 3 پارٹیاں ترتیب دیں اور انہیں ماسٹر جمشید کی تصویر دے کر آس پاس کے علاقوں میں پھیلا دیا تاکہ وہ ماسٹر کا سراغ لگانے کی کوشش کریں۔ اسی روز سپہر کے بعد حوالدار مولا بخش کے ساتھ ایک تانگے میں بیٹھ کر فیض آباد کی جانب روانہ ہو گیا، جیسا کہ میں نے اوپر بتایا۔ فیض آباد میرے تھانے سے محض 3 میل کی دوری پر واقع تھا۔ جلدی ہم فیض آباد پہنچ گئے۔ تانگے کو میں نے ایک جگہ رکوا کر ماسٹر جمشید کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ چند منٹ کی کوشش کے بعد میں یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ فیض آباد میں ماسٹر ایاز مہر نامی ایک کاشتکار سے ملنے آیا تھا۔ میں مولا بخش کے ہمراہ ایاز مہر کے گھر پہنچ گیا۔ وہ ایک متوسط درجے کا گھر تھا۔ ایاز مہر اس وقت گھر پر ہی مل گیا۔ میں نے اپنا تعارف کروانے کے بعد اس سے پوچھا، مہر صاحب کیا ماسٹر جمشید جمعہ کے روز رات میں آپ سے ملنے آیا تھا؟ جی ہاں آیا تھا، اس نے جواب دیا۔ وہ آپ کے پاس سے واپس کب گیا تھا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، اور یہ بھی بتائیں کہ وہ کہاں گیا تھا؟ میرے پے در پہ سوالات نے مہر کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ جواب دینے کی بجائے الٹا اس نے مجھ سے پوچھ لیا، تھانے دار صاحب خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے مہر صاحب، میں ٹھہرے ہوئے انداز میں بتایا، ورنہ میں ماسٹر کی تلاش میں یہاں نہ آتا۔ اس کے چہرے پر نظر آنے والی تشویش اور گہری ہو گئی۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں سلطانہ کے گھر میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں اسے بتایا۔ یہ تو مجھے پتا چل چکا تھا کہ ایاز مہر کے ساتھ ماسٹر کے دوستانہ مراسم تھے۔ وہ گاہے بگاہے اس سے ملنے آتا رہتا تھا۔ اوہو، میری بات کے اختتام پر اس نے کہا، ماسٹر نے مجھ سے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ جمعہ کے دن رات کو میرے پاس آیا اور دوسری صبح یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ اسے اسکول پہنچنا ہے۔ اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے ایاز مہر کو فردوس اور ماسٹر جمشید کے خفیہ تعلقات کے بارے میں بھی بتایا اور آخر میں کہا، رضوانہ کی لاش کو قبر سے نکال کر اور سلطانہ کے گھر کے باورچی خانے میں رکھ کر اس لیے جلایا گیا تاکہ یہ تاثر ملے کہ فردوس بی بی جل کر ہلاک ہو چکی ہے، اور یہ خطرناک کام وہی شخص کر سکتا ہے جو فردوس بی بی میں دلچسپی رکھتا ہو۔ میری نظر میں وہ بندہ ماسٹر جمشید کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے بڑی شدت سے ماسٹر کی تلاش ہے۔ آپ کی باتوں سے مجھے سخت حیرت ہو رہی ہے تھانے دار صاحب، وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں ماسٹر کو ایسا نہیں سمجھتا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ ایسی گھناؤنی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ یہ یقین تو وہاں کے بیشتر افراد کو بھی نہیں آ رہا مہر صاحب، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ خاص طور پر سلطانہ تو اس بات کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں کہ ماسٹر جمشید اس کی بہو کو کہیں بھگا لے گیا ہوگا۔ میں صاحب، آپ ماسٹر جمشید اور فردوس بی بی کے درمیان جاری عشق کے بارے میں تو بہت کچھ جانتے ہوں گے، اس کے ساتھ آپ کی اچھی خاصی دوستی تھی۔
दोस्ती वाली बात में तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं जनाब। वो एक ठहरी हुई सांस छोड़ते हुए बोला, लेकिन ये बात आपकी जुबान से मुझे पता चल रही है कि वो मोहब्बत के किसी मामले में भी उलझा हुआ था। हैरत है मेयर साहब। मैंने शक ज़दा नज़र से उसकी तरफ देखा। जो हकीकत थी वो मैंने आपको बता दी जनाब। मैं लगभग आधा घंटा याज महर के पास रुका और घुमा फिराकर मुख्तलिफ जावियों से मास्टर जमशेद के बारे में सवाल करता रहा। जब काम की कोई बात मेरे हिस्से में ना आई तो मैंने वापसी की राह इख्तियार की। मेरा जहन बुरी तरह उलझ कर रह गया था। मास्टर जमशेद जुमा के रोज सुल्ताना को ये बताकर घर से निकला था कि वो 2 दिन के लिए अपने गांव रसूलपुर जा रहा है। वो पीर की सुबह अपने घर से सीधा स्कूल पहुंचेगा और छुट्टी के बाद घर आएगा। एक बात का जिक्र मैं भूल गया कि मैंने प्राइमरी स्कूल के बाकी असातिज़ा से भी मास्टर जमशेद के बारे में पूछताछ की थी। उनमें से भी किसी के इल्म में ये बात नहीं थी कि मास्टर 2 रोज के लिए अपने गांव जा रहा है। इसका मतलब यही था कि उसने सुल्ताना से गलत बयानी की थी। जब कोई इंसान झूठ का सहारा लेता है तो बुनियादी तौर पर उसके पेश नज़र 2 बातें होती हैं, या कम से कम 2 में से एक बात ज़रूर होती है। नंबर 1, वो अपने किसी सरजद जुर्म की पर्दापोशी के लिए झूठ बोल रहा होता है। नंबर 2, वो कोई जुर्म करने जा रहा होता है और गलत बयानी के जरिए अपने काम को आसान बनाने की कोशिश करता है। मेरे ख्याल में मास्टर जमशेद के मामले में ये दोनों सूरतें मुमकिन थी। अगले रोज़ एक अहम इत्तला मुझ तक पहुंची। मैंने गुज़िश्ता रोज़ 2 पुलिस अहलकारों पर मुश्तमिल जो 3 कमेटियां तरतीब दी थी, उनमें से एक पार्टी ने थाने आकर मुझे बताया कि हफ्ते की दोपहर एक शख्स ने मास्टर जमशेद को लारी अड्डे की तरफ जाते देखा था और उसके साथ एक बुरका पोश औरत भी थी। ये इत्तला खासी चौंका देने वाली थी। मैंने मज़कूरा पार्टी से पूछा, वो बंदा कौन है जिसने उन्हें लारी अड्डे की तरफ जाते हुए देखा था? जनाब, उसका नाम तुफैल है, मुझे बताया गया। हम उसे अपने साथ लेकर आए हैं। तुफैल को फ़ौरन मेरे सामने पेश करो, मैंने अपने तहकुमाना अंदाज में कहा। थोड़ी देर के बाद तुफैल नामी वो बंदा मेरे सामने हाजिर था। तुफैल की उस इलाके में करियाने की दुकान थी और वो सौदा लेने अक्सर और बेशतर शहर की तरफ जाता रहता था। वो थोक की दुकानों से सौदा लाकर अपने किराना स्टोर पर बेचा करता था। मैंने गहरी नज़र से सर तपा तुफैल का जायजा लिया, फिर कदरे सख्त लहजे में इस्तिफसार किया। हाँ भाई तुफैल, तुमने हफ्ता की दोपहर मास्टर जमशेद को लारी अड्डे की तरफ जाते देखा था? जनाब, सिर्फ देखा ही नहीं था बल्कि वो मेरे साथ ही शहर तक गया था, वो इंकशाफ अंगेज लहजे में बोला। मुझे सौदा लेने शहर जाना था। मैं जिस बस में सवार था उसी में 2 सीटें थी। आगे मास्टर जमशेद भी बैठा हुआ था। ओहो, मैंने गहरी सांस खारिज की, फिर पूछा, तुम्हें यकीन है कि वो मास्टर जमशेद ही था? जी जनाब, पक्का यकीन है, वो बड़े एतमाद से बोला। आपके सिपाहियों ने मुझे जो तस्वीर दिखाई है वो वही बंदा था। मैं वैसे भी मास्टर जमशेद को शक्ल से पहचानता हूँ, और उसके साथ एक बुरका पोश औरत भी थी। जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। उन लोगों ने तुम्हें भी देखा होगा? नहीं जनाब, उसने नफी में गर्दन हिला दी। वो दोनों उस वक्त बस में सवार हुए जब बस चलने वाली थी। उन्होंने किसी पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से 2 वाली एक खाली सीट पर बैठ गए थे। और वो दोनों तुम्हारे साथ ही शहर पहुंचे थे? जी थानेदार साहब। क्या तुम बता सकते हो कि शहर पहुंचकर उन्होंने किस तरफ का रुख किया था? मैंने सनसनाते हुए लहजे में इस्तिफसार किया। जनाब, आखिरी बार मैंने उन्हें एक तांगे वाले के पास खड़े देखा था। तो फैल ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। मास्टर जमशेद कोचवान से शरीफ कॉलोनी जाने का कह रहा था और वह सालम तांगा लेकर जाना चाहता था। कोचवान का इसरार था कि अगर वो उनके अलावा किसी और सवारी को नहीं बिठाएगा तो उन्हें ज्यादा किराया देना होगा। उनमें किराए के मामले पर बातचीत चल रही थी कि मैं आगे बढ़ गया। यानी तुम वसूख से नहीं कह सकते कि वो लोग उसी तांगे में बैठे या नहीं? मैंने पूछा। मैं इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता। क्या तुम उस तांगे वाले को जानते हो? नहीं जनाब, उसने नफी में गर्दन हिला दी। मैं अपने इलाके के तमाम कोचवानों को तो जानता हूँ, मगर शहर में चलने वाले कोचवानों से मेरी कोई वाकफियत नहीं, और इसकी एक खास वजह है। मुझे कभी शहर के तांगों में बैठने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मैं सौदा वगैरह लेने शहर जाता हूँ और ये सारी दुकानें लारी अड्डे के नज़दीक ही हैं। मैं पैदल ही चलते हुए वहां पहुंच जाता हूँ। तुम उस कोचवान का हुलिया और वजह कता तो बयान कर सकते हो जिसके साथ मास्टर जमशेद उस दिन मोल तोल कर रहा था? मैंने हम नुक्ते की तरफ आते हुए कहा। उसको तो तुमने अच्छी तरह देखा होगा। जी हाँ, बिल्कुल, उसने बड़े ज़ौक से सर हिलाया, फिर एक ही सांस में बताता चला गया। उम्र 50 के करीब, रंगत गंदमी, दुबला पतला और ऊंचा लंबा, सर के बाल उड़े हुए, दरमियान से झलकती टिंड, और सबसे खास उसकी पहचान ये कि उसका एक बाजू कटा हुआ है, यानी वो टुंडा कोचवान है। बस काम हो गया, मैंने तुफैल के बयान करदा हुलिया को नोट करते हुए जोश भरे अंदाज में कहा। मैं तुम्हारी बताई हुई निशानियों की मदद से बड़ी आसानी के साथ उस कोचवान तक पहुंच जाऊंगा। मैंने तुफैल के ताबुन का शुक्रिया अदा किया और उसे जाने की इजाज़त दे दी। ठीक 1 घंटे के बाद एएसआई शकूर के हमरा बस में बैठकर शहर की जानिब रवा दवा था। हम पूरी तैयारी के साथ थाने से रवाना हुए थे। शकूर ने हाथ में एक थैला पकड़ा हुआ था जिसके अंदर
2 हथकड़ियाँ थीं। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से एक आवाज़ उठ रही थी कि मैं इस मिशन में कामयाब लौटूंगा। दोपहर के वक्त हम शहर पहुंच गए। गर्मी उस रोज़ भी अपनी इंतहाओं को छू रही थी, लेकिन मेरे पेश नज़र एक अहम काम था, इसलिए मौसम की सख्ती मेरे अज़ाइम की राह में कोई रुकावट खड़ी नहीं कर पा रही थी। उस वक्त मुझे ज़रा सी भी कमज़ोरी या नकाहत भी महसूस नहीं हो रही थी। मैंने ASI शकूर को एक ख़ास मकसद के तहत अपने साथ रखा था, और वो मकसद ये था कि वो मास्टर और फिरदौस की सूरत का आशना था। शहर पहुंचते ही मैंने सीधा तांगा स्टैंड का रुख किया। वहाँ इस वक्त 2-3 तांगे खड़े थे। मेरी मुतलाशी नज़र ने पहली फुर्सत में उन कोचवानों के बाजुओं को टटोला। उनमें से कोई भी टुंडा नहीं था। मैं और शकूर इस वक्त अवामी लिबास में थे। लिहाजा हमें देखकर किसी ने कुछ अजीब महसूस नहीं किया। मैं कोचवान के पास पहुंचा तो वो मुझे देखते ही बोला, आए जी बैठे, तांगा खाली है। तांगे में भी बैठ जाएंगे, मगर तुम्हारे में नहीं चाचा, मैंने कहा। उसने हैरत भरी नज़र से हमें देखा और बोला, क्यों जनाब, मेरे तांगे से आपकी क्या नाराज़ी है? नाराज़ी कोई नहीं, मैंने मुतदल अंदाज में कहा। हमें शरीफ कॉलोनी जाना, लेकिन इससे पहले कुछ ज़रूरी मालूमात चाहिए। जी बताएं, वो संजीदा लहजे में बोला। क्या पूछना है आपको? हमें एक ऐसे कोचवान की तलाश है जिसका एक बाजू कटा हुआ है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ओ तो आप बशीर कोचवान की बात कर रहे हैं। हम उसके नाम से वाकिफ नहीं है, मैंने कहा। उसका हुलिया कुछ इस तरह का है। बस जनाब, मैं अच्छी तरह समझ गया। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा, वो बशीर कोचवान के अलावा कोई नहीं हो सकता। आपको क्या काम है उससे? सब हैरियत तो है ना? हाँ, हैरियत ही है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। बताओ चाचा, बशीर कोचवान कहाँ मिलेगा? आज तो अपने घर में ही मिलेगा जनाब। उसने बताया उसे रात से बुखार चढ़ा हुआ है, इसलिए आज उसने भी तांगा नहीं जोता। और बशीर कोचवान का घर कहाँ पर वाक़ है? मैंने जल्दी से पूछा। जनाब, वो नसीराबाद का रहने वाला है, उसने जवाब दिया। ये मोहल्ला शरीफ आबाद कॉलोनी के साथ ही जुड़ा हुआ है। बस तो फिर ठीक है, मैंने तांगे के पायदान पर कदम रखते हुए कहा। तुम हमें नसीराबाद में बशीर कोचवान के घर तक ही पहुंचा दो। मेरी देखा देखी ASI शकूर भी तांगे पर सवार हो गया। नसीराबाद लारी अड्डे से ज्यादा दूर नहीं था। 15 मिनट के बाद तांगे वाले ने हमें बशीर कोचवान के घर पहुंचा दिया। मैंने तांगे वाले को रुकने के लिए कहा और शकूर के साथ घर में दाखिल हो गया। बशीर कोचवान से मुलाकात हासिल सुदमंद साबित हुई। उसने मुझे बताया कि पिछले हफ्ते की दोपहर उसके तांगे में एक मर्द के साथ एक बुर्का पोश औरत सवार होकर शरीफ कॉलोनी में राना जफर के घर पहुंची थी। मैंने जब उसे मास्टर जमशेद की फोटो दिखाई तो वो निगाह पड़ते ही बोल उठा, जी जनाब, मैंने इसी बंदे को एक बुर्का पोश औरत के साथ राना जफर के घर पहुंचाया था। हमें भी राना साहब के घर जाना है। तुम दोनों आपस में फैसला कर लो कि हमें वहां कौन पहुंचाएगा। मैं चलता हूँ जी आपके साथ, बशीर कोचवान नकाहत भरे अंदाज में बोला। लेकिन ये तो बताएं, आखिर मामला क्या है? मैंने बशीर को सूरत हाल से आगाह कर दिया। ये जानकर कि हम पुलिस वाले हैं, वो दोनों टेंशन हो गए। मैंने बशगाफ अल्फाज में बताया कि वो बंदा बुर्का पोश औरत को भगाकर यहाँ लाया था। ठीक 20 मिनट के बाद हम राना जफर के घर के सामने खड़े थे। मैंने तांगे वाले को थोड़े फासले पर खड़ा कर दिया था। बशीर कोचवान भी तांगे के अंदर ही बैठा था। उसने इशारे की मदद से राना जफर के घर की निशानदेही कर दी थी। उस वक्त राना जफर घर में मौजूद नहीं था। मेरी दस्तक पर 8 साल एक बच्चे ने दरवाज़ा खोला और सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने प्यार से उसके गाल थपथपाए और पूछा, राना साहब को बाहर बुलाओ। अब्बा जी तो घर पर नहीं है, उसने मासूमियत से बताया। अहमद नगर वाले दोनों मेहमान तो घर में मौजूद है ना? मैंने अपने इलाके का नाम लेते हुए इस्तिफसार किया। उसने जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाई और ये कहते हुए अंदर चला गया, मैं अम्मी को भेजता हूँ। मैंने आंखों ही आंखों में ASI शकूर को एक्शन का इशारा दे दिया और इससे पहले कि राना जफर की घर वाली सूरत हाल को समझ पाती, हम भर्रा मारकर घर के अंदर दाखिल हो गए। मासूम बच्चे की इतला दुरुस्त थी। मास्टर जमशेद और फिरदौस बीबी घर के अंदर मौजूद थे। ASI इन्होंने देखते ही पहचान लिया और फिर अगले ही लम्हे उन दोनों की गिरफ्तारी अमल में आ गई। राना जफर की बीवी हमारी कार्रवाई पर विरताए हैरत में रह गई और जब मैंने उसे बताया कि ये मास्टर जमशेद फिरदौस को भगा कर लाया है तो उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आया। वो बड़ी शिद्दत से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं जनाब, ये दोनों तो मियाँ बीवी हैं। मास्टर जी ने तो हमें यही बताया था कि उन्होंने फिरदौस से शादी की है। इन दोनों ने आप लोगों को जो भी बताया वो झूठ और बकवास थी। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, हकीकत वही है जो मैंने अभी बयान की है। फिरदौस का शौहर उधर अहमद नगर में मौजूद है, ये बदज़ात। मैंने फिरदौस की जानिब इशारा करते हुए नफरत अंगेज अंदाज में कहा, अपने खसम से बेवफाई करके इस यार के साथ घर से भागी थी और मास्टर ने वहां अहमद नगर में एक लाश की बेहुरमती करके जो संगीन जुर्म किया है ना, इसके लिए तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। राना जफर की बीवी तौबा तौबा करते हुए कानों को हाथ लगाने लगी। हम दोनों मुजरिमों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले आए। जब मैं अपने थाने पहुंचा तो मगरिब की अजान हो रही थी। थाने पहुंचते ही मैंने सबसे पहले याकूब को आज़ाद किया और मास्टर जमशेद और फिरदौस को हवालात में पहुंचा दिया। जब याकूब को अपनी बीवी के काले करतूतों का पता चला तो उसने नफरत से उसके मुंह पर थूक दिया। मैंने मास्टर जमशेद और फिरदौस बीबी को उनके जराइम के ठोस सबूत के साथ गिरफ्तार किया था, लिहाजा
ان کی بچت کا کوئی پہلو نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک مضبوط چالان کے ساتھ انہیں عدالت کے حوالے کر دیا۔ یہ مقدمہ زیادہ 6 ماہ چلا ہوگا۔ عدالت نے ان دونوں کو لمبی سزائیں سنا کر جیل کی راہ دکھا دی۔ یعقوب کا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا اور ان دونوں کے حصے میں بھی زندگی بھر کی ذلت ہی آئی۔ برے کام کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں لازمی سے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اور اگر آپ کو کیس پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایسی کسی دلچسپ کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔